میری پہلی شادی ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ لو میرج تھی. جب 2 سال منگنی رہی ہماری تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر لڑکی نے میرے ساتھ شادی کر لی کورٹ میں. ہمیں قرآن اٹھا کے دے گئے. جاتے ہی انہوں نے اس کو مرڈر کر دیا. تو موبائل ہم رکھا تھا چکوال یا بل کسر پہ ٹریس نہ ہو. چاری صاحبان کے ساتھ انہوں نے میری اچھی خاصی مخالفت کی. مجھے انہوں نے قتل میں پھنسوایا. تو میرے ماموں کو ایک دن آئے تو اس نے میں کہا تو کس لیے پریشان ہو رہی ہے میری بہنوں کا, اپنی بیٹی بہنوں کا, پی ٹی سی کرا لے, ضروری ڈاکٹر بنانا ہے. میں نے ایک ناظر بن کے میں اپنے پر قتل کا پرچہ کرا لیا. مجھے نہیں چاہیے, مجھے معاشی لاس ہوا کہ میری سارے پلاٹ شاٹ بک گئے. میں نے اپنے بچے اس وقت MBBS میں پرائیویٹ پڑھ رہے تھے, 4 بچے. پھر میں نے تقریباً 2,80,00,000 روپے میں نے قرض لیا, لون لیا سود کے اوپر. میں کر دیا تو میرے پہ بڑی دقت آ رہی ہوئی. رات کو شاہ کے بعد میں اتنا رویا نا, اللہ میاں مجھے بس کرا. اچھا تھک گئے تھے. ایک دن شاہ صاحب آ گئے میرے پاس. میں بیٹھا تھا یہاں گھر میں, تو رات کو جناب گاڑیاں رکی. بڑے شاہ صاحب اور ساتھ میں اقبال خان غاری صاحب آ گئے. اچھا رات نہیں بھی. تو جب میں جتوئی صاحب کے ساتھ نہیں تھا, میں گھر بیٹھ گیا تو میں تو ان کا انیمی ہو گیا. تو میں نے کہا یار کیا کریں, پھنس گیا. یہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کے بعد کی بات. اچھا ایک چانس یہ ہوا کہ سردار جب خانوں سے وہاں سے لاہر ہو گئے. اچھا اس نے فون کیا, اس نے کہا یار میں لاہر ہو گیا کہ آپ نے بخاری. السلام علیکم. دا ہیلنگ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد لسکانی. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ محسن جتوئی ہیں. ان کا تعلق شعبہ طب سے ہے. ہلکی پھلکی سیاست بھی کرتے ہیں, شاعر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد پرویز صاحب. سر السلام علیکم, ویلکم. وعلیکم السلام جناب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا. آپ کی بڑی مہربانی. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ بزی ہوتے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا تو تھینک یو سو مچ. اچھا سر, سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے بچپن سے. آپ کوٹلدو سے آپ کا تعلق ہے, جتوئی موو ہوئے. ہمیں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ ہاں ایسا ہے کہ میں کوٹلدو کی کھچی فیملی سے بلانگ رکھتا ہوں. میری تاریخ پیدائش بہت اہم ہے. جی سر. وہ ہے 27 اکتوبر 1958, جس دن صدر ایوب خان جنرل صاحب نے پہلا مارشل لا لگایا تھا. ڈاکٹر خالد اسی دن پیدا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے مارشل لا کے سائے میں آنکھ کھولی. جی. اور اسی دن کو میں بڑا یاد رکھتا ہوں. تو میں کوٹلدو میں میری پیدائش ہوئی, ایک مڈل کلاس فیملی میں. میرے والد اور والدہ دونوں ٹیچر تھے, اور ہمارا اچھا ہم 4-5 بہن بھائی تھے. اور ہم وہاں کوٹلدو میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک ٹبہ سلطان پور ایک جگہ ہے, وہاں رہتے تھے. جو سلطان پور ہے وہ میرے پردادا کے نام پہ وہ آبادی تھی. بہت بڑا ریت کا ٹیلہ تھا. اس پہ ہم نے لوٹیاں پوٹنے لگا کے ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے. تو بچپن میں چونکہ ہم ایک ٹیچر اور ٹیچرس کے بچے تھے, تو ہمارا ماحول گھر کا تعلیمی تھا. اور ہمارے والد صاحب وہ بھی پڑھائی کے معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے. کھیلنے کا یہ ہمیں ایک وقت مقرر تھا. ہم نے جو اس زمانے کی ہیں بنٹیاں, گولیاں اور پٹھو گرم اور جناب جتنی یہ لٹو چلانا اور یہ وہ, ہم سارے بچپن میں وہی عام کام کرتے ہیں. کام روٹین بچوں کی روٹین. اس کے ہاکی, ہمارے کوٹلدو کی ہاکی بڑی مشہور تھی. ہاکی ہم کھیلا کرتے تھے. کوٹلدو کی ٹیم میں سے کافی لوگ نیشنل ٹیم میں گئے تھے, ہمارے دوست تھے. تو تعلیم میں نے وہیں سے کوٹلدو میں اپنے کبھی والدہ کے سکول کبھی والد کے سکول, دونوں سکول میں. نام میرا کہیں درج ہوتا تھا, ہوتے کہیں تھے. بہرحال میٹرک میں میں نے وہاں پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا. میرا کوٹلدو آنر بورڈ پہ نام ہے. تو میرا مظفر گڑھ کالج سے میں نے FSC کی, وہاں بھی میرا آنر بورڈ پہ نام ہے. میں جب میرے بچے چھوٹے تھے جو ماشاءاللہ اب کامیاب ہو چکے ہیں سارے, ان کو میں کئی دفعہ لے گیا سکولوں میں اور کالج میں. ان کو جا کے دکھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ میرے نام آنر بورڈ پہ, آپ کیا نہیں چاہیے. میری 2 بیٹیوں کے آنر بورڈ پہ نام آیا ہے. ڈاکٹر غنوا کا جو یہاں ہائی اسکول جتوئی میں نام لکھا ہوا ہے, اور ڈاکٹر اینا کا علی پور پنجاب کالج میں نام لکھا ہوا ہے. دونوں نے ٹاپ کیا تھا. میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو گیا تھا
تقریباً نومبر 76 میں نشتر میڈیکل کالج میں. ماشاء اللہ. لیکن کلاسیں نہیں ہو سکیں 1 سال پوری، کیونکہ وہ کالجز بند تھے. بھٹو کے خلاف 9 ستانوں کی تحریک تھی. اس کے بعد جب 5 جولائی 77 کو جنرل ضیاء الحق نے ٹیک آف کیا تو ہم نے ایک دفعہ پھر مارشل لا کے سائے میں ہم نے MBBS شروع کی. جی. تو ہمارا جو بچپن ہے وہ مارشل لاؤں کی نظر میں گیا. پھر ہماری جوانی آن جانے میں جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے. پھر ہم نے ان کے دور میں MBBS کی. 1983 کا ہمارا بیچ ہے جو ہم نے پاس ہوئے. میرا بیچ نشتر کا N26 ہے، 26واں بیچ ہے. اس میں بھی میرے 6 نمبر تھے. اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کیا وہاں. پھر DG خان میں 2 سال جاب کیا. جامپور میں گئے، کوٹ چھٹا میں گئے. تو اس کے بعد پھر میرا جب سلیکشن ہوئی تو مجھے پھر یہاں جدوئی بھیج دیا گیا زبردستی. حالانکہ میری نیت تھی کہ میں کوٹردو، چوک منڈا، چوک اعظم ادھر اپنی طرف جاتا، لیکن وہ ہمارے کتران صاحب تھے، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ EDO نہیں ہوتے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا ڈویژن کا. تو وہ کھتران صاحب تھے، وہ ہمارے فیملی ریلیشن تھے. اس نے کہا نہیں یار تم جتوئی جاؤ. آپ جتوئی اس وجہ سے شفٹ ہوئے تھے؟ ہاں، انہوں نے کہا نہیں تم نے جتوئی جانا ہے اور تم نے وہاں بس 10 مہینے جاؤ. وہاں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، آپ اچھے بچے ہو، ٹیکنیکل بچے ہو، تو آپ جاؤ وہاں پریشن کرو. میں آپ کو اکتوبر میں یا اگلے سال مارچ میں آپ کو واپس کوٹردو بھیج دوں گا. اچھا. تو کوٹردو THQ تھا، تو اس وقت وہاں THQ پہ کافی ڈاکٹروں کی لڑائیاں تھیں. اس نے کہا یار تو ادھر نہ جا، تو فی الحال جا اپنے ہاتھ سیدھے کر. آپ بھی لڑائی والے تھے؟ نہیں میں نہیں تھا اس وقت. اس وقت نہیں تھا، بعد میں پھر میرا لڑکا ہو گیا تھا. تو پھر بعد میں پھر وہ میں یہاں آیا. یہ نئی جگہ تھی، نئے قصے، نئی کہانی. اس وقت جو ہاسپٹل تھا اس میں 8 بیڈ کا ہاسپٹل تھا یہ جتوئی کا. اچھا، میرا اسی سے ہے کہ جب آپ کوٹردو سے یا آپ ڈیورنگ آپ نے کوٹردو سے مظفر گڑھ گیا، مظفر گڑھ سے نشتر میڈیکل کالج، نشتر سے DG خان سے جامپور، کوٹ چھٹا، پھر جتوئی. اچھا، کوٹ چھٹا سے جب آپ جتوئی میں آئے تب یہاں پہ کیسی فیسلٹیز؟ جب میں یہاں آیا تو یہ تھا 8 بیڈ کا ہاسپٹل تھا. اس میں فیسلٹیز نہیں تھی، برائے نام ہی نہیں تھی. نہ کوئی ایکس رے تھا، نہ کوئی لیب تھی، نہ کچھ تھا. ایکس رے جتوئی میں نہیں تھا، علی پور میں ہم ایکس رے بھیجا کرتے تھے. ہاسپٹل کی باؤنڈری وال بھی نہیں تھی. اچھا، تب نہیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی باؤنڈری وال. اچھا، کتنا؟ یہ تو 10 سال بعد بنی ہے. یہ جو ابھی پرانی بلڈنگ ہے یہ تب یہی بلڈنگ تھی بس. اچھا. اور باقی سارا ادھر گھاس پھوس تھا سارا. تب RHC یہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے یہاں بھی کچھ نہیں تھا. یہ سب دیہات تھا سارا. اچھا. تو صرف 2 کوٹھیاں تھیں، ایک WMO کی، ایک MO کی. بس ایک MO کی جو سامنے تھی، جس میں آپ کو والد صاحب رہتے تھے، ڈاکٹر عزیز صاحب. اس کے سامنے جو لیڈ ڈاکٹر کی کوٹھی تھی اس کو میں نے ریپیئر کرا کے وہاں میں رہتا تھا. تو ہم دونوں اللہ کے آسرے پہ رہتے تھے ادھر. 2 ڈاکٹر پہلے میں 2 ہو جاتے تھے، کبھی میں اکیلا ہو جاتا تھا، کبھی 2 ہو جاتے تھے. اور کتنے پیشنٹ آپ ڈیلی دیکھتے؟ پیشنٹ اس وقت یہی تھا، پیشنٹ اس کا ہی تھی کیونکہ یہاں ڈرینیج زیادہ ہے. پیشنٹ یہی 800 700 800 ڈیلی بیسس پہ. ہاں 400. کبھی ایک بندہ ہوتا تھا، سارے دیکھتے تھے. پیشنٹ بھی ہم دیتے تھے، میڈیکل لیگل بھی ایک بندہ کاٹتا تھا. اور ساتھ میں جو پوسٹ مارٹم بھی کرتے تھے، سرجری بھی کرتے تھے، اور جناب یہ اٹینڈ بھی کرتے تھے، کورٹ بھی اٹینڈ کرتے تھے، اور سارے کام ہم کیا کرتے تھے. مطلب آپ محسن جتوئی آپ کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، اس وقت آپریشن وغیرہ کرتے تھے ہم، جب یہاں کچھ نہیں تھا. تو اس وقت ہم نے بڑی محنت کی. اس وقت دن رات اوٹی چلتا تھا. ہر ایک دن یہ نہیں کہ ہمارا ڈاکٹر ہیلتھ آئے ہمارے پاس تو یہاں 86 پیشنٹ داخل تھے ایک دن میں آپریشن ہوئے پڑے تھے. تو شیشم کے نیچے ادھر ادھر سارے. اچھا، تب اتنا زیادہ. ہاں، وہ پھر وہ مجھے آئے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو یار پھر نوٹ کما رہا ہوگا، یہ اتنے آپریشن کر رہا ہے. تو نہیں، ہاں مارا کھاتا یہ تھا کہ اللہ کے نام پہ. نہیں، اس وقت ہمیں یہ آپریشن کی فیس نہیں ہوتی تھی. کوئی دے جاتا تھا 50 روپیہ دے جاتا تھا، کوئی 100 دے جاتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا. اچھا، مرغیوں والا دور بھی تھا تب؟ مرغیاں بھی دے جاتے تھے. 1-2 کو بکری دے گیا تھا ایک بندہ. اچھا. ہاں، تو وہ مٹھائیاں دے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو وہ بہت اچھا دور تھا. اور ہمیں اس وقت یہ کچھ بھی ایسی ہمیں بات نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی میڈیکل اسٹور بھی نہیں ہوتا تھا یہاں. 1 یا 2 ہوتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے سرجری شروع کی یہاں، سرجری کا سامان نہیں ملتا تھا یہاں. اچھا. تو میں نے اپنی ایک تنخواہ خرچ کر کے جا کے سرجری کا سامان لے آیا وہاں سے، ملتان سے. ہم نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا. اچھا. تو وہ اس سے ہوتا تھا. پرانا سامان تو وہ زنگ آلود تھا. ہم سے پہلے یہاں تھے ڈاکٹر رمضان شاہ صاحب تھے، اور ایک ڈاکٹر امیر بخش ملک صاحب تھے. وہ کچھ عرصہ یہاں رہے. ڈاکٹر احسان صاحب بھی یہاں رہے ہیں، قریشی صاحب.
لیکن ہم پراپر ہم نے آ کے سرجری یہاں شروع کی تو کافی ساری، تو ڈاکٹر ہیلتھ صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہے، تو انہوں نے بلایا بھی آ جاؤ، تو انہوں نے کہا یار آپ تو پیسے کما رہے ہیں، آپ تو، میں نے کہا نہیں ہم نے پیسے نہیں کماتے، ہمیں کو دے جاتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 50 ہاتھ دوائی سریکی میں کہتے ہیں ہاتھ دوائی، جی جی، تو ہاتھ دوائی وہ دے جاتے تھے، اچھا کوئی نہیں بھی دیتے تھے۔ وہی بولبا اس وقت ایک آپریشن کے جو کاسٹ تھی، ٹوٹل کاسٹ وہ پڑتی تھی 200 سے 300 میں۔ یہ کس سن میں؟ 86 میکسیمم جون 86 میں رجسٹر میں نے ایک دیکھا ایک دن یہاں جون 86 میں ہم نے تقریباً 100 آپریشن کیے۔ اچھا، تو وہ آپریشن پڑتے تھے، ہمیں اس وقت تھا وبرامائسن انجیکشن 19 روپے کا، اچھا 2 وہ لگاتے تھے اور پینسلین اسپتال سے لگاتے تھے۔ اچھا ریزسٹنس تھی نہیں، جی، چاہے ہم لیپراٹمی کر لیں، چاہے ہم ہرنیا کر لیں، چاہے پراسٹیٹ کر لیں، کوئی آپریشن کر لیں، اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک نہیں ہوتی تھی۔ اخراجات ٹوٹل ملو کے سارے 200-150 میں آپریشن ہو جاتے تھے، ہرنیا، پراسٹیٹ وغیرہ۔ اس کے بعد پیشنٹ بھی کوئی 20 30 40 50 100 300 تک بھی میکسیمم دے گیا تھا۔ بڑے اس دن ہم نے بڑے خوش ہوئے تھے، 300 روپے دے گیا۔ میری اپنی تنخواہ اس وقت 2100 روپے لی تھی میں نے۔ اچھا، جب یہ بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی، ہاں، لیکن اب آپ میری پہلی تنخواہ جو یہاں میں نے آگے لی تھی 85 میں 2100 روپے لی تھی۔ اچھا، کتنا ہوگی؟ اگلے دن میں نے دیکھا ہے 2100 کو، وہ اس کی شیڈول دیکھا ہے پاکستان کا ڈالر کے حساب سے، تو جو اس وقت جو تھا ڈالر، تو جو 2100 تھے سونے کے حساب سے دیکھا ہے، اس وقت 2160 روپے تولہ سونا تھا۔ اچھا، مطلب آج کے اگر دیکھیں، آپ بے شک اس کو کراس چیک کر لیں، آج میں اگر دیکھ آپ کے آج کے بنتے ہیں 3,76,000 روپے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر کی تنخواہ جب کہ آج 1,20,000 ہے، اور کام بھی زیادہ ہے۔ تو وہ جو ہم اس وقت یہ ہوتا مشہور تھا کہ جو ڈاکٹر کی تنخواہ 1 تولہ ہے، پھر جونیئر کی جو 18 گریڈ میں اس کی 2 تولے ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو آپ دیکھ لیں خود ہی، اب 18 گریڈ میں تو تولے کے حساب سے اس وقت ہوا کرتی تنخواہیں۔ اچھا، میری اپنی والدہ کی تنخواہ جب ہم چھوٹے تھے 50 روپے ہوا کرتی تھی، والد کی 60 روپے ہوا کرتی تھی۔ بڑے امیر تھے ہم، بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو سونا اس وقت بھی تھوڑا تھا۔ اچھا، ایک سوال میرا، آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، آف دی ریکارڈ مجھے آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے تو کچھ ایسی چیزیں ہوئی جنہوں نے آپ کو، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب ہمیں 74 میں ہمیں ہماری فیملی کو بہت بڑا دھچکا لگا، ہم بڑے اچھے ویل ٹو ڈو رہتے تھے کوٹردو میں، میرے والد صاحب اچانک فوت ہو گئے، تو اس وقت میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر میں۔ اچھا، والد صاحب میرے اچانک ڈیتھ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے، 5 بہن بھائی تھے، میری امی کی تنخواہ تھی صرف 200-250۔ اچھا، اس میں میری امی نے ہمیں FSC کرائی، تو جب میں FSC میں نے کر لی، میرے ایڈمیشن ہو گیا، جب میرے نمبر آ گئے، اس وقت KE کے نمبر تھے میرے 684، اس وقت KE کا میرٹ تھا، لاسٹ میرٹ تھا 597 بستر کا۔ اچھا، بہاولپور کا تھا 586۔ اچھا، اس ٹائم تو یعنی کہ سیکنڈ میں بھی داخلہ ملتا تھا۔ اچھا، 60% تھی نا، 600۔ جی جی، میرا KE کا میرٹ تھا، میں نے نشتر میں نے چنا۔ جب داخلہ جانے لگا تو ہم نے جا کے اخراجات پتہ کیے، وہ پتہ لگا کہ 120 روپے تو میس میں چلے جائیں گے سیدھے، 50-60 روپے، کوئی 70-80 روپے 100 روپے فیس ہے، اور اس طرح کے اور اخراجات ہیں، تو وہ تو 350 خرچہ ہے۔ اچھا، اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ 300 میری امی کی تنخواہ ہے، اور اس میں سے کیسے ہوگا کہ میں بھی پڑھوں گا، میرے بہن بھائی بھی پڑھیں گے، تو بڑے پریشان تھے ہم۔ تو سوچنے لگے کہ میرے ماموں بڑے اچھے امیر آدمی تھے، تو میری ماموں کو ایک دن آئے تو اس نے میں کہا کہ تو پھر کس لیے پریشان ہو رہی ہے میری بہنوں کا، اپنی بیٹی بہنوں کا، تو PTC کرا لے، ضروری ڈاکٹر بنانا ہے۔ اچھا، تو آپ نے PTC کرا لے، ڈاکٹر ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا دیکھو میرے بیٹا ڈاکٹر بنا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب میرے جو میرے کزن ہیں، بڑے ماموں کے لڑکے، وہ پھر ملٹری میں چلے گئے، وہ اس وقت وہ بریگیڈیئر جنرل ریٹائر ہوئے، میجر جنرل ریٹائر ہوئے، جرولوجسٹ ہے پنڈی میں، ابھی بھی ان کا ہاسپٹل ہے وہاں۔ اچھا، جرولوجسٹ ہیں وہ، میرے بڑے جو بھائی ہیں، بڑے کزن جو ہیں، ماموں کے بیٹے۔ تو ماموں نے بڑا ڈسالٹ کیا میری امی کو، میری امی کہا نہیں جی ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی۔ تو مایوس تھے، ایک دن میں وہ کھڑا تھا گوشت لینے، تو میرے ابو کے ایک دوست تھے فارسی ماسٹر،
اس نے کہا جی ڈاکٹر خالد کیا کتنے تیرے نمبر ہیں؟ میں نے کتنے ہیں؟ کہتا کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا جی سوچ رہے ہیں کیا کریں ایڈمیشن MBBS میں چلے جائیں یا PTC کریں، امی کا ہاتھ بٹائیں، یتیم میرے چھوٹے بہن ان کو کسی کو بناتے ہیں۔ نہیں میں شام کو آؤں گا آپ کے گھر۔ وہ آئے، انہوں نے میری امی کو کہا دیکھو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو اسکالرشپ ملے گا 120 روپے، تو اس کو تم 200 دے دو، 120 کو اسکالرشپ ملے گا، 100 میں آپ لوگ گزارا کرو۔ اچھا، تو اس کو پھر اور بھی اسکالرشپ ملتے ہیں، آپ نہ پریشان ہو، اس سال کے کتابیں شتابیں ہوتی ہیں، مل جایا کرتی ہیں پرانی۔ بڑے انہوں نے 18 سے بندائی، فارسی ماسٹر صاحب ہمارے بڑے محسن تھے میرے اپنے اسکول کے، تو انہوں نے میری امی کے 18 سے بندائی، تو میری امداد کو کوئی رشتہ دار نہ آیا، اچھا، نہ ماموں آئے، نہ کوئی چاچے آئے، نہ کچھ نہیں، وہ بس دور دور ہو گئے۔ بہرحال میری امی نے بڑی ہمت کی بہت زیادہ، میرے بھائیوں نے، بڑا یہ شاہد بھائی ہے، انہوں نے میرے پیچھے میرے بھائی طارق چھوٹے تھے، اور انہوں نے کافی ساری محنت کی۔ یہ میرے ماموں نے ان کو کلمیں گھڑنی سکھائیں، کلمیں۔ اچھا، وہ جو کلمیں جو اسکول میں لکھتے ہیں، تو یہ کلمیں گھڑتے تھے، وہ 100 کلمیں 1 روپے کی بکتی تھیں یا 2 روپے کی، 5 روپے 10 روپے یہ روزانہ کما کے امی کو دیتے تھے، اور کافی مشکل حالات سے ہم اس وقت پھر کافی مزدوریاں بھی 1-2 وہ میرے بھائی طارق نے کی، شاہد نے کی، میرے بھائیوں نے بھی۔ اس وقت وہ بیچارے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے اسکولوں میں، لیکن رات کو کلمیں گھڑتے تھے، تو مجھے انہوں نے پڑھایا ماشاءاللہ۔ تو میری امی نے بڑی ہمت کی۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی میں پڑھ کے یہاں آیا، سب سے پہلے میں نے بھائی کو BA کروایا، لا کروایا، باجی بہن کو میں نے وہ کرایا، پھر ان کی شادیاں کی، پنجاب یونیورسٹی میں نے لا کرایا اپنے چھوٹے بھائی کو۔ پھر میں نے فیملی کا پورا، اپنے ابو کا پورا جو مشن تھا وہ پورا کیا، سارے بھائیوں کے پڑھا لکھا کے ان کو شادیاں کی۔ تو پھر میں نے اپنی شادی کی دوسری، پہلے میں آپ کو حال بتاؤں گا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا، تو پھر پوچھنا، تو پھر ہم نے اسٹرگل سے اس طرح، آج اللہ کا شکر ہے میرے بچے 8 ہیں، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے 2 نسلیں پڑھائی ہیں، ایک میں نے اپنی بہن بھائیوں کو آگے کیا ہے، ان کو برسر روزگار کیا، ایک پھر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو اللہ کا میرے اوپر وہ احسان ہے کہ کیونکہ میں نے اپنے والد سے میں سرخرو ہوں کہ میں نے اس وقت اگر میں چاہتا تو میں FCPS بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے سرجن، اچھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا بھائی یہ جو لڑکے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، جن کی فیملی پیچھے دیکھ رہی ہے، وہ بیٹا آپ چلے جاؤ، آپ جاؤ MO شیپ کرو، اس کا اپنی پٹا لگاؤ اور اپنی فیملی کو آگے کرو، سپورٹ کریں۔ اگر آپ یہاں رہے تو آپ کی FCPS 10 سال میں ہوگی، 8 میں 10 سال ہو جائیں گے، تو آپ کے پیچھے والے تنگ ہو جائیں گے۔ مجھے سمجھ آ گئی کیریئر پلاننگ کی۔ میں بھاگا وہاں سے، میں نے DG خان میں جاب کیا، یہاں جاتے ہی میں نے کلینک لگا لیا، تو پھر میں نے بہن بھائیوں کو آگے پڑھایا۔ اب جو 2100، پھر وہ کہانی پھر شروع ہوئی، وہ جو 2100 میں کماتا تھا وہ میں شاہد بھائی کو دے دیتا تھا، چھوٹے بھائی کو۔ اب پھر میں کہاں سے کروں؟ پھر میں نے یہاں کلینک کھول لیا، تو ہمیں 200-300 انکم ہو جاتی تھی۔ پہلے کلینک میں نے کھولا 20 مئی 1986 کو شہر میں، وہ یاسین کمو صاحب ہے ان کی دکان میں، تو وہ پہلے دن ہمیں 150 انکم ہوئی، پھر ہمیں 200-300، پھر 300-400 انکم ہوتی تھی، بڑا اچھی انکم ہوتی تھی۔ 30 روپے میری پرچی فیس تھی، تو میرے وہ جب بن جاتے تھے 200-300، تو 100 روپیہ میں امی کو دیتا تھا کھانے پکانے کے، 100 دیتا تھا ان کو جمع کرنے کے شادیوں کے لیے، 100 میں خود خرچ کرتا تھا اپنے اوپر۔ میں نے اس کے پھر میں 100 کی کمیٹیاں ڈالی، پھر میں نے پہلی اپنی بائک لی، پھر میں نے کمیٹیاں ڈالی، پھر میں نے اپنی پہلی گاڑی لی، الٹو گاڑی تھی اس وقت 1,48,000 روپے کی، 0 میٹر۔ کس سن میں؟ 89 میں میں نے پہلی گاڑی لے لی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے کمیٹی ڈالی 200 روپے کی، وہ 72,000 کی نکلی کمیٹی، وہ میں نے کسی کو دی، کسی اور کو اس نے پھر ڈالی، دوست سے پیسے لیے، تو 1,48,000 کچھ میرے پاس تھے پیسے، کچھ امی سے لیے، گھر سے بچت ہوئی، تو ہم نے پہلے اپنی گاڑی لی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں کوئی اتنا رئیس کبھی فیملی سے نہیں ہوں، تو میں نے اسٹرگل کی ہے۔ جی بالکل۔ جب میں نے جتوئی میں گاڑی لی، اس میں چند لوگوں کے پاس گاڑیاں تب اس ٹائم نہیں ہوتی تھی، بالکل۔ تو پھر گاڑی لی، پھر بچے ہو گئے، پھر آگے چل آج تک بس۔ اب میرے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے، لیکن میرے بچوں کے پاس بڑی بڑی اچھی گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میرے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں سب کے اچھے۔ میرے اپنے پاس گاڑی نہیں ہے، میں ابھی آپ کے پاس بھی بائک پایا ہوں۔
اچھا ہاں جی چلے اچھا یہ بچپن ہو گیا، پھر تعلیم ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا. نہیں میرا ایک اور سوال تھا جی. کہ عموماً دیکھا کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور شاعر جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے رومانٹک ہوتے ہیں، آپ نے شادیاں کتنی نہیں، دو باتیں ہوتی ہیں، رومانٹک بھی ہوتے ہیں اور وہ دکھی بھی ہوتے ہیں، اور وہ کافی سارے دکھ اٹھا چکے ہوتے ہیں. شاعر وہ بن جاتا ہے پھر جی اس کے اوپر جو جس کے جو بیتتی ہے نا ان کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں وہ نکلتی ہے. جی جی تو میری جو شادیاں ہیں وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جو میری پہلی شادی ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ لو میرج تھی. اچھا تو ہم نے آتے جاتے رہے، بس وہ مختصر یہ کہ وہ راضی تھے، پہلے ہو گئے، پھر جب بات شادی کی آئی تو وہ اتنے کے وجوہات کی وجہ پر اور وجوہات پر تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن لڑکی چونکہ وہ ہاں کر چکے تھے، 2 سال منگنی رہی ہماری. اچھا لیکن پھر انہوں نے تھا مسائل ایسے جو اتنک ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، مذہبی طور پر، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر لڑکی نے میرے ساتھ، وہ میری فیلو تھی، ہم نے شادی کر لی کورٹ میں. تو ان کو پتہ چلا، وہ آئے، وہ منا کے لے گئے، ہمیں قرآن اٹھا کے دے گئے. جاتے ہی انہوں نے اس کو مرڈر کر دیا. اچھا اس بیچارے کو ہم لے گئے کہ آپ باقاعدہ بارات لے کے آئے، اس طرح نہ کریں، ہم ایسے ہیں. تو آپ انہوں نے مرڈر کر دیا. تو میں بڑا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان بچہ 26 سال کا تھا میں تو بڑا میں نے مشکل ٹائم گزارا. پھر اس کے بعد پھر اس وقت حوجہ میں تھا، پھر حوجہ کمپلیٹ کیا، پھر ادھر ادھر کیا، پھر یہاں آیا. تو پھر 2-4 سال کے بعد بہنوں کی، نہیں پہلے بہن کی شادی کی، پہلے بھائی کو پڑھایا، اس کے بعد پھر امی نے اور فیملی نے کہا بھی اب تو کر لے دوسری شادی. تو میں نے کہا میں تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا اب جہاں مرضی کر لو. انہوں نے کہا ہمیں تو ہے کہ شادی کریں. تو آپ یقین کریں کہ میں 1 اگست کو میں نے کہا اچھا چلو آپ کی مرضی تو کرے. میری امی گئی کوٹو تو سیدھے وہاں سے جناب اس نے اپنی بھتیجی کی بیٹی کو کہا جی بس یہ تم سے شادی کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میری 22 دنوں میں 22 اگست کو میری شادی کر دی، سمپل وے سے. اچھا تو وہ میری جو میری بڑی بیگم ہے وہ بھی گئے گریجویٹ ہے، تو وہ اسکول ٹیچر تھیں وہ بھی، لیکن ہم نے چھڑوا دیا تھا. تو بڑے بچے جو میرے ہیں ڈاکٹر علی وغیرہ یہ سارے اس سے ہیں. پھر یہ کوئی شادی یہ رہے، پھر شادی تو رہی. پھر کوئی تقریباً 8 سال کے بعد 84 میں اس کو مرڈر کیا تھا، 84 میں. 87 میں میری شادی ہوئی تھی، 88 میں علیفہ پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر 92 میں جو اس کی چھوٹی بہن تھی، میری بڑی بیگم کی چھوٹی بہن، اس کی کہیں شادی کر دی تھی، کوئی ان کے کچھ ایسے مسائل ہوئے تو وہ اس کو مرڈر کر رہے تھے دوبارہ. اچھا وہ بھاگی وہاں سے، اس نے یہاں پناہ لی. تو یہاں پھر کیا کریں؟ پھر میں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو دوستوں نے کہا یار دیکھو اس سے یہ ہے کہ تو اب اس کو اپنے پاس ایکس سالی تو نہیں رکھ سکتا نا. تو لوگ باتیں کریں گے، بس جان چھوڑوا تو فیصلہ کاری سے شادی کر لے. اچھا میں بھی تھا ایک اس میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اس کی بہن نے صحیح جو خواب اس کی بہن نے دیکھے تھے اس کے پورے کراتے ہیں. جی. تو میں نے پھر اس کو شادی کر لی. 2 ہو گئی، تھوڑا سا ہلا گلا ہوا فیملی میں، لیکن وہ پھر ماشاء اللہ پھر ٹھیک ہو گئے 92 میں. اب ماشاء اللہ اتنا ٹائم گزر گیا، بچے دونوں 4 ادھر سے ہیں 4 ادھر سے ساتھ رہتی ہیں. ہاں وہ ایک گھر میں، بس درمیان میں دیوار ہے. ایک تو لاہور میں رہتی ہے. اچھا. وہ لاہور شفٹ ہو گئی، ان کے بچے پہلی یا دوسری والی؟ دوسری والی. وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، وہ 2010 میں شفٹ ہو گئے تھے. اچھا. تو وہ بچے وہیں وہ لمز میں پڑھے ہیں. وہ وہاں ڈرماٹولوجسٹ ہے میری بیٹی، وہ MRCP ہے میری بڑی، اس میں سے جو بیٹی ہے ایک بیٹی میری وہاں سے علیزہ جو ہے ولی وہ جرنلسٹ ہے بہت بڑی، اور وہ پاکستان میوزیم جو ہے نا ہسٹری میوزیم کی وہ مینیجر ہے اس وقت. ماشاء اللہ. دوسرا بیٹا بھی MBA ہے، وہ اچھے بڑے. وہ ایک بیٹا میرا جو بڑا MBA لمز والا ہے وہ عمان چلا گیا ہے، اس کی ماشاء اللہ 4 ملین پہ ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایزی ہیں سارے، وہ سارے ٹھیک ہے، وہ سارے اپنا خرچہ بھی وہ اپنا خود. آپ نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا؟ میں نے جلا دیا. ادھر یہ بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر، یہ یہاں سے 3 ڈاکٹر ہیں بڑی بیگم سے. یہ 2 کی شادی ہو چکی ہے، تیسرے کی بھی شادی کی تھی، اب دوبارہ کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر، ایک وکیل ہیں. تو مختلف شعبہ میں میرے بچے 4 ڈاکٹر ہیں، 4 نان ڈاکٹر ہیں. تو وہ اچھے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر. اللہ نے مجھے جزا دی ہے. تو میں اللہ پہ بڑا، میں اپنا مشن جو تھا وہ مکمل کر چکا ہوں. اب میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. مجھے اتنے مصائب درمیان میں میری لائف میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤن تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. میں اب صبح میں چھوٹا ہم اپ بھی تھے، پھر میرے والد صاحب میں ڈاؤن ہوئے، پھر ہم MBBS کے لیے پھر اپ ہوئے، پھر ڈاؤن ہوئے. تو پھر یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ سارا میں نے بڑے جو بھرپور لائف جس کو کہتے ہیں نا،
مار کٹائی قتل میں پھنسا بھی صحیح، مقدمے بازی میں بھی پھنسا، وہ بھی آپ سے پوچھیں اور ڈاکٹری بھی خوب کی میری. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا. جب آپ نے پرائرٹی میری ہے نا لائف کی، میری پہلی محبت جو ہے نا وہ میرا پیشہ ہے. اچھا. طب جو ہے نا یہ مجھے لسٹ ہے اس کی. اچھا. مجھے ڈائگنوز کرنا، تشخیص کرنا مجھے بڑا پسند ہے. میں نے اس لیے پڑیاں شڑیاں نہیں بنائی. میں نے پہلے دن سے ہی 30 روپے فیس رکھی پریسکرپشن. پہلی محبت یہ ہے. دوسری محبت میرے بچے ہیں، بچے اور میری فیملی. تیسری پھر میرے اپنے ہابیز ہیں. میری بہت ساری ہابیز ہیں جو مجھے ورثے میں ملی ہیں. کبوتر بازی اور پرندے، فینسی برڈز پالنا اور مرغیاں اور یہ ساری لائف سٹاک، بکریاں شکریاں. یہ چوتھی پھر میں پالیٹکس جو تھی اس میں انوالو ہو گیا ایکسیڈنٹلی. وہ بھی تو پالیٹکس پھر کیونکہ یہاں پالیٹکس تھی تو مجھے وہ بھی اس میں بھی گھسنا پڑا. اچھا. اپنی بقا کے لیے. اچھا ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ کے میڈیکل کیریئر کے حساب سے کہ آپ نے سر تقریباً 18 سال گورنمنٹ جاب کی، پھر چھوڑی کیوں؟ ہاں اچھا وہ یہ تھا کہ یہاں جو جاب تھی نا، میں آپ کو جو پولیٹیکل حالات ہیں نا یہاں کے جتوئی کے، میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. آپ تو یہیں کے لوکل ہے نا. یہ جو بھی سندے والی ہے نا یہاں سے خان گڑھ سے ارلی طرف، یہ ہے جنوبی مظفر گڑھ. تو ہم تو رہتے جنوبی پنجاب میں، پھر ہم رہتے مظفر گڑھ میں، پھر مظفر گڑھ کے بھی جنوبی مظفر گڑھ میں رہتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں. جی یس. ہمارے آگے جو لوڈی پتافی کا دریا ہے، آگے ہم ادھر ہمارے کچھ نہیں ہے، آگے دیوار ہے، پیچھے ہم کھڑے ہیں، پیچھے ہمارے سیاستدان کھڑے ہیں. ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں. تو ہاں پولیٹکس کے اندر رہنا، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنا بڑا ضروری ہے یہاں. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں جیسے وہ کہتے ہیں نا جنگل میں، اگر آپ کو بزرگ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی دیو مل جائے نا، آپ اکیلے جا رہے ہوں تو فوراً اس کو ماما کہہ دیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے یار تم نے جو ماما کہا ہے تو بچ گیا، تیری ماں بھی بچ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو رواج ہے یہاں چونکہ بہت زیادہ جو یہ فیڈلزم ہے نا، فیڈلز یہاں بالکل فل بلوم ہے آگے. اور یہاں ایجوکیشن کا ریٹ بھی پہلے، اب تو بہت زیادہ ماشاءاللہ، پہلے تو یہ زیرو تھی نہیں تھی. تو اس وقت یہ بس گودا گیری ہوتی تھی. اچھا اسی وجہ سے آپ نے چھوڑا؟ گودا گیری ہوتی تھی. پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر میں اگر کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا یہاں تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ آپ نے یہ وہ علم، تو وہ کھینچاتا نہیں ہوتی تھی. جس کا دور آتا تھا وہ ادھر سے جتوئی صاحبان کے ساتھ میں رہا تو وہ جب شاہ صاحب کا دور ہے اس نے مجھے ٹرانسفر کرا دیا. اچھا. اس دن مجھے وہ کوٹلہ دیوان، اچھا وہ جام رجحان کے ساتھ کوٹلہ دیوان کی میں سیر کرایا 1 مہینے 2 مہینے. پھر میں وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوتا پھر میں پھر دوبارہ جام پور گیا، پھر میں بیٹ دریگ گیا، پھر میں شاہ جمال گیا. ایسے ہی پھر وقت بیت جاتا تھا. پھر میں بیٹ رامپور آ گیا، پھر ان کا دور آ گیا، پھر میں واپس آ گیا. تو یہ کھینچاتا نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ نے پھر چھوڑا؟ یہ بھی ایک وجہ تھی. اچھا. جب تنگ آ گیا تھا میں اس سے جو ہے نا. دوسرا یہ تھا کہ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے. 2001 کی بات ہے، یہ بچے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے ڈیسیژن لینا تھا کہ بھائی اب یہ جو میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں یہ ان کو کسی کو MBBS کرانا ہے. یہ کو میں میرا اپنا ذاتی گھر یہاں نہیں بنا سکا. میرے بھائی یہ دیکھنے میرے پاس اتنی انکم نہیں تھی کہ میں ذاتی گھر بنا سکا. 18 سال آپ نے کام کیا اور گھر نہیں بنا؟ 18 سال میں یہاں تنخواہیں بھی لی اور میں نے بچوں کو پڑھایا، شادیاں کی. میرا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. کرائے کے گھر میں رہتے. پھر میں ایک پلاٹ لیا ہوا تھا میں نے چھوٹا بہت، اس کو پھر میں نے چینج کیا. تو میں نے کہا یہ تو میری جاب میں مجھے کتنی مل جائے گی اگر میں پورا جاب کروں. کتنی پے تھی ابھی جب میں 70,000 تھی، پتہ نہیں 60,000 تھی ود الاؤنسز. تو بچے بڑے ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ تو کیسے کریں گے، پھر مکان کیسے بنے گا، وہ تو نہیں بنتا. میں نے پھر ایک دو وجوہات، یہ پولیٹکس سے تنگ تھا میں، دوسرا بچوں کی وجہ سے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے. تو میں نے کہا یہ مکان کیسے بنائیں گے ذاتی. تو میں نے ڈیسیژن لے لی کہ میں چھوڑتا ہوں. تو میں گیا وہاں ایک دن کورٹ ایویڈنس پہ وہاں مظفر گڑھ میں سیشن جج کے پاس. تو انہوں نے کہا آپ جتوئی میں ہوتے ہیں؟ MO ہیں. ہاں جی. انچارج ہیں؟ ہاں جی. یار مجھے آپ سے کام ہے. بتائیں. کہتے جی وہ ہم میری کورٹس جو ہے نا ہم بنانا چاہتے ہیں وہاں، آپ کے جو کوارٹر خالی پڑے ہیں. اچھا. تو کورٹس بنانا چاہتے ہیں لیکن کورٹس جا رہی ہیں منجنی. اچھا.
وہ شاہ سبان جو ہے مجنی شفٹ کر رہے ہیں. اچھا. تو بہت دور ہے. وہ شہر سلطان کے ساتھ کوئی نیا سلطان آباد بنانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا. تو آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ابھی آپ 2-4 دن کے بعد ریزائن کرنے والا ہوں. کہتا ہے یار دیکھیں آپ نے ریزائن کرنا ہے نا، ریزائن کرنا ہے چھوڑنا. میں کہ میں چھوڑ رہا ہوں، جاؤ میں اپنا کلینک میرا سیٹ کرنا چاہتا ہوں میں، تو میں بس کر رہا ہوں. اس نے کہا یار ایک کام کریں ہمارے ساتھ، 3-4 مہینے آپ لگائیں، آپ ہمیں یہاں سے یہ قبضہ دیں کس طریقے سے کوارٹرز کا. اچھا. میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں دے سکوں گا. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈی سی او بھی آپ کے ساتھ ہے، ڈی پی او بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ چپ کر کے خفیہ طور پہ بنے، پتہ نہ چلے کسی کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کتنے کوارٹر ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک میں آلریڈی اے سی رہ رہا ہے، ایک میں ایس ایچ او رہ رہا ہے، ایک میں ڈی ایس پی رہ رہا ہے. تو میں ایک بندہ ہوں، میں شہر میں رہتا ہوں، ایک ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہیں وہ یہیں رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر یہیں ہے. تو ہم تھوڑے سے بندے ہیں، ہمارا پراپر کوئی عملہ نہیں ہے یہاں رہتا، لوکل عملہ ہے. ایک بندہ باہر کا ہے، وہ ایکس رے والا ہے، تو وہ ضد کر رہا ہے. انہوں نے کہا اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس نے ان کو اٹھا کے بصیرے ٹرانسفر کرا دیا. اس وقت یہاں پہلا جو ہمارا اے سی تھا وہ آیا تھا ممتاز خان کھچی. اچھا. تو وہ میں کھچی ہوں، تو وہ ہماری بڑی گوٹی فٹ تھی آپس میں. جب وہ میں بلایا سیشن نے اور ڈی سی او نے، ہم تو کھچی، انہوں نے کہا یار تم تو اکٹھے بھائی ہو، کھچی صاحب اس کی امداد کرو. انہوں نے کہا جی کیا چاہیے؟ سیمنٹ بوریاں شوریاں سب کچھ میں دوں گا. تو جج صاحب نے کہا کہ جو کیا ہوتے ہیں روسٹرم ہوتا ہے اور وہ جو کٹہرے ہوتے ہیں وہ میں بنوا کے وہ میں بھیج دوں گا. 3 کورس بنا دیں ہمیں 3 کوارٹروں میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے پھر خفیہ طور پر اے سی صاحب میرے اوپر کور میں تھے، ہم نے یہ جو نرسز کوارٹر کھڑے ہوئے نا ان میں 3 میں ہم نے کورس بنا دی 3. اچھا. مجسٹریٹس کی. تو یاد ہے کہ جب بن گئی تو میں نے کہا جی بن گئی آپ آ جائیں. تو وہ 19 اکتوبر 2001 کا شام تھی، جب رات کو شام کو یہاں 2 کالی گاڑیاں ویز پروٹوکول آئیں. میں اس وقت تھا ایم او انچارج اور ڈاکٹر فضل نائک تھے یہاں میرے ایم او 2. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یار آپ شام کو اپنے کلینک میں نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں یار آج خاص مہمان آ رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے. تو میڈیٹ کر رہا تھا میرا چھوٹا بھائی شاہد کھچی، یہ کریڈٹ جو جاتا ہے. اچھا. اور وہ میرا ہمارے اثردار ہے وہ ادھر عاشق خان جتوئی ایڈوکیٹ تھے. یہ دونوں یہ دونوں ہمارے ساتھ خفیہ طور پہ شامل تھے. یہ بھی آ گئے. اس وقت جتوئی میں جو بار تھی وہ 10 یا 12 کی بار تھی ٹوٹل. اچھا. تو یہ 10-12 وکیل تھے سارے. تو یہ آ گئے. ہم نے کورٹس کا معنی کرایا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے کورس بنا دیا، آپ کا بڑا شکریہ. میں نے کہا جی آپ کا شکریہ، آپ یہاں کھڑے ہیں، میں ابھی سامان اٹھا کے جا رہا ہوں. اچھا. اسی دن آپ جائے. آپ نے اسی وقت وائرلیس کی. راتوں رات پولیس اور وہ ججز کوٹھے لاٹ کی. اے سی کو کہا تو بیٹھ رہا ہے، ڈی ایس پی کو بھگا دیا، سب کو بھگا دیا. تو ججز کو بٹھا دیا یہاں. اچھا. ایک ڈی ایس پی بیٹھ رہے، ججز سارے آ گئے. 3 کورٹس بن گئیں. ایک جج کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں رکھا. اچھا. ماشاء اللہ کورٹ سٹارٹ ہو گئی. راتوں رات جناب وکیلوں نے دھاوا بولا، یہاں چھپریاں ڈال دی انہوں نے. اچھا. یہ ہماری جو جہاں فیملی پلاننگ کھڑی ہوئی ہے، جی رات کورٹ شروع ہو گئی. اس کے بعد اس نے بڑے اچھے کام کیے. اس نے پھر اس کو پھر میں نے جگہ دکھائیں. یہ جو کالج بنا ہوا ہے یہاں کورٹس بن رہی تھی پہلے. اچھا. پھر انہوں نے یہاں پھر کالج کا منصوبہ بنا. پھر وہ کورٹس نئی جگہ پہ وہ یہ ساری وہ باجوہ صاحب ہے، ان کا نام مقصود باجوہ تھا کیا، اس کی مرہون منت ہے یہ. اور ساتھ آپ بھی اور ہم تو گمنام ہیرو ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہے. ہم لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے تحصیل ہم نے بنائی ہے. تحصیل میں ہمارا کردار ہے. ہم نے کیونکہ ہم کہتے تھے کہ اگر تحصیل بنے گی تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد کورس بن گئی. پھر میں چھوڑ دی. میں نے جا کے جو اپنی پریکٹس کی اور پھر میں نے مکان بنا لیا. پھر میں نے 2008 میں اپنا 4 سالوں میں نے اپنا مکان بھی بنا لیا. ماشاءاللہ. بچے پھر میرے چلے گئے. پھر جناب میرا کیسے شروع، جیسے ہی میں مکان میں انٹر ہوا 1 مئی کو 3 مئی کو ڈاکٹر صفدر صاحب بیچارے قتل ہو گئے. تو میں اپنے مکان میں جا ہی نہیں کر سکا. 2 سال ہم پھر اس چکر میں پڑے رہے. میں اس کا آپ سے بات یہ بات میں ایک سیشن میں کریں گے. جی. اچھا اب کچھ آتے ہیں سیاست پہ. آپ کی سیاست کا جو آغاز تھا جتوئی گروپ سے تھا، آپ سٹی ناظم بھی بنے، اس کے بارے میں بتائیں. میری دوستی تھی بہت اچھی طرح سے نذر محمد خان جتوئی کے ساتھ. میری بہت اچھی دوستی تھی. اچھا. ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. کیونکہ وہ شہر میں تھے. ایک دن شاہ صاحب آ گئے میرے پاس. میں بیٹھا تھا یہاں گھر میں.
تو رات کو جناب گاڑیاں رکی، بڑے شاہ صاحب اور ساتھ میں اقبال خان لغاری صاحب آ گئے. اچھا. رات کو آ گئے، چائے پلاؤ جی. ہم نے اپنا یہ جو سارا بیڈ روم وغیرہ یہ سارے ہم نے کھول لی، بندے تھے 2-3 ڈالے ساتھ، تو ہم نے ان کو چائے شائے پلائی. سبزیاں تھیں غالباً، میوے شیوے یہ وہ سارا کچھ. مجھے جناب چڑھائی کر دی دونوں نے. بال لگانی صاحب تو خیر کم گو آدمی تھے، اور یار یہ تو کیا کیا ہوا ہے آپ نے، یہ سارے جتوئی کو یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے. میں نے شاہ صاحب دیکھ لیں بات سنیں، آج 7 سال ہو گئے آپ آ جائیں یہاں. اچھا. اور وہ جب کہ یہاں شہردار ہے، وہ صبح جب اٹھتے سیر کرنے آتے ہیں وہ سیدھا میرے گھر آتے ہیں ادھر. ناشتہ بھی کہتے ہیں ناشتہ کرو، وہ ادھر بیٹھتے ہیں، میرے بچے کو بخار ہو بھی پوچھنے آ جاتے ہیں. وہ میرے شہردار ہیں، میں ان کو کیا منع کر دوں. آپ اتنے دن آئے ہیں، اب 7 سال کے بعد آ رہے ہیں آپ، اور آتے ہی آپ نے میرے اوپر. میں اندر سے گیا، میں نے جا کے نا بریف کیسے لیا جو ان کو رکے تھے، میں نے آ کے رکھ دیا. میں نے کہا یہ دیکھیے آپ کو 200 روپیہ پڑے. کبھی میں نے آپ کے خلاف کام، میں میرٹ پہ کام کرتا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ ہی ہیں، آپ نے میں روکا تو نہیں آپ کو میں نے کبھی. خیر وہ بھی آتے رہے، پھر اقبال خان سے دوستی ہو گئی، پولیٹکس اس طرح سے. لیکن میری چونکہ قربت، وہ چونکہ یہ شہردار تھے نا جی جی، تو یہ تو ہر وقت موجود ہوتے تھے نا یہاں، تو اس طرح کوئی میری ان سے دشمنی بھی نہیں تھی میری کسی سے. اچھا، آپ حادثاتی طور پہ بنے تھے، اس کے بارے میں؟ نہیں، اس کا یہ ہوا کہ پھر یہ وسیع پولیٹکس ہوتی تھی، ہم دیکھتے رہتے تھے الیکشن کیسے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ناظم کے جب الیکشن ہوا نا پہلی دفعہ مشرف دور میں 2002 میں، اس میں عباسی صاحب میرے دوست ہیں، آئی عباسی مولانا آئی عباسی صاحب وہ بنے. تو دوسری دفعہ پھر جب 5ویں الیکشن ہوئے تو ان کے مقابلے میں انہوں نے چودھری یعقوب کومبو کو کھڑا کیا، اور بھی ایک مولوی تھے میرے مولانا منظور کے بیٹے ممتاز الحق. تو آخری رات جب ہوئی نا، لاسٹ نائٹ تھی، تو وہ تھا اس وقت دور آیا تو مشرف نے کہا نہیں جی جس نے گورنمنٹ کے قرض دینا ہے وہ نہیں لے سکتا. اچھا. تو وہ بندہ آ گیا، اس نے بھاگ گیا چودھری یعقوب صاحب. اس نے کہا جی میں نے تو 60 لاکھ دینا ہے. اچھا. تو یہ جناب میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اپنے، میرا ادھر کلینک میرا تھانے کے ساتھ تھا. جی جی. تو میں نے دیکھا گاڑی اب 2 زڑپ کر کے میرے ساتھ گزری ہیں، سردار نصر اللہ خان پپو خان صاحب اور قیوم جدوئی صاحب. مجھے کہتے کدھر جا رہے ہیں نماز، کہتے جلدی پڑھ کے آؤ. اچھا. میں نماز پڑھ گیا، وہ میرے کمرے بیٹھے تھے، چائے شے میں گئی بیٹھے تھے پہلے. جی بھائی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو الیکشن لڑا رہے ہیں. میں کہا یار نہ کرو، میں ڈاکٹر ہوں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں. اچھا. میں نے کہا میں لڑتا، شاید بھائی کو لے جاؤ، وکیل کو، میرا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو وکیل لے جاؤ. وکیل صاحب گئے، جب وکیل کا ووٹ چیک کیا وہ تو سٹی میں نکلا، وہ جو تو شمالی میں تھا نہیں. اچھا. پھر مجھے کہا تم کرو. پھر میں نے کہا میرے پاس تو سندے پتہ نہیں کہاں میری پڑے. کہا ابھی دو، رات کو 12 بجے تک کاغذ جمع کرانے لاسٹ ڈیٹ تھی. میں نے گھر لڑکا بھیجا بیگم کو، میں نے کہا کو میری کوئی سند ہی ڈھونڈ دے. تو ایک سند ملی میٹرک کی، اس کو سی وی لگی ہوئی تھی، سی وی دیمک لگی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ لے آئے. تو انہوں نے کہا جب لڑکے کو بندے کو بھیجا، 5000 جمع کرا گیا. نیشنل بینک اس وقت یہاں نہیں تھا. اچھا. وہ بات علی پور میں. اور بھاگ دوڑ میں یہاں 11:30 ہو گئے. یہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہاں سے یہ کوئی تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پہ یہاں کورٹ تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. یہ جہاں یہ بنا ہوا ہے یہ کورٹ یہیں تھی اندر ہاسپٹل کے اندر نا. تو جناب ہم گئے وہاں، جس طرح وہ کہتے ہیں وہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. اچھا. تو ہم گئے تو انہوں نے کہا جو سجاد صاحب ٹھہر جائیں، ہمارا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے. اچھا. یہ آخری 5 منٹ کی بات، 5-10 منٹ میں اس نے قبول کرنا پڑا. اس رسید بھی آ گئی، میں جناب لڑ پڑا. نہیں وہ آ گیا تو 3-4 دن کے بعد مجھے بھی کیسے لڑے الیکشن، ہمیں کیا پتا کیسے لڑتے. آپ جیت گئے تھے. پھر وہ لڑے، خوب لڑے، وہ لمبی کہانی ہے، وہ کبھی کسی دن پھر دن. اچھا. تو وہ لڑے تھے، میں جیت گیا. لگا جیت کے پھر میں ہار گیا. اور جیتا وہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے ممتاز الحق، اس کی وہ کینسل ہو گئی ڈگری. اچھا. اس کی ڈگری کینسل ہوئی. پھر ہم جناب پھر دوبارہ ری الیکشن ہوا. پھر 11 میں پھر اس میں 11 مارچ 2006 میں پھر ری الیکشن ہو گیا. پھر میں ڈاکٹر صفدر کے ساتھ لڑا. پھر ڈاکٹر صفدر اور میں جیت گئے. پہلی دفعہ تھا ہمارے مقابلے میں عبدالعزیز سٹھاری اور یحییٰ عباسی. جی. تو وہ تھے یحییٰ عباسی ناظم، عبدالسٹھاری نائب ناظم. تو جب دوسری دفعہ تھے تو پھر وہ ڈاکٹر عبدالعزیز نہیں لڑا. پھر ان کا بیٹا طاہر تھا یا شاید تھا، دونوں بس گڑبڑ تھے. یہ لڑے، یہ پھر یہ ہار گئے ہم سے. اچھا. صفدر میں ہم ہار گئے، یہ پھر ہار گئے. پھر ہم 5 سال ناظم رہے. پھر ناظم بھی ہم نے ایسے برائے نام ہی رہے کیونکہ ہمارا تو مصروف ہوتے ہیں ہم.
تو نہ ہمارے مجھے پھر ایک دن بلایا سردار نصر اللہ خان نے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بات سنیں، آپ ہیں پڑھے لکھے بندے، ڈاکٹر ہیں آپ، تو آپ اپنے آپ کو ناظم مت سمجھیں نا، اگر کبھی کبھی آپ کو شوق ہوئے نا تو آپ جو ہے نا یہ جو کھڑی ہوئی نا ڈاکٹر سلطان ایوب کی قریشی کی پل، وہاں سے لے کے یہ جنگلات پل تک آپ ناظم ہیں، باقی آپ ناظم نہیں ہیں، اچھا باقی ہم خود سنبھالیں گے۔ میں نے کہا جی آپ سارا خود سنبھالیں، میں نے چیک بک بھی ساری چیزیں اٹھا، میں نے کہا جی تم جانو وہ سیکٹری جانے، ہم تو اپنا کریں گے بھی کلینک۔ اچھا تو میں ہارڈلی 3 دفعہ گیا ہوں اپنے یونین کونسل میں، اچھا وہ خود ہی ڈیل کرتے تھے اپنے ممبران کو بھی، سالوں کو بھی۔ تو اس دوران میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا ثانیہ ہو گیا بعد میں 8 میں، تو اس میں بھی وہ پھر اس طرح میں پالیٹکس میں آیا۔ تو پالیٹکس آنے سے پھر جو ہے نا کافی لوگ مجھ سے نالاں بھی ہوئے اور ڈر بھی گئے کافی لوگ۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ ڈر گئے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ جو آ رہے ہیں کل کو تو ایم پی اٹھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر اس دن سے میری کمبختی نظروں میں عام آ گئے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی، میں بھی، 2 ڈاکٹر، ایک ناظم ایک نائب ناظم۔ تو وہ پھر انہوں نے فیڈرلزم کا جو فیڈرلز ہے نا انہوں نے ہمیں نشانے پر رکھ لیا، طاق میں رہے۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کا واقعہ ہوا، وہ جس طرح وہ پرانی ایک روایتی ہوتی ہے نا کہ بھائی کو مرا کے ایک بھائی کو مرا کے دوسرے بھائی کو اسے قتل میں دے دیتے تھے، جی جی جیسے روٹین ہے فیڈرل کی، میں ایگزیکٹلی ایسے ہوا کہ صفدر صاحب کو مروا کے ڈاکٹر خالد صاحب کو اس کے اندر۔ اچھا میں 1.5 سال 2 سال میں بڑی اسٹرگل کی، میں نے بڑے قرض اٹھائے، میں نے بڑے یہاں سے نکلا رہا، میں 1.5 سال یہاں سے فرار رہا۔ میرا یہی سوال تھا آپ سے نا کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو غریق رحمت کریں، ان کے جو قتل کا الزام آپ پہ لگا، آپ ماشاءاللہ باعزت بری ہوئے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ اس کا جو ہے نا الزام کیوں لگا؟ الزام یہ لگا کہ جب وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ڈیٹا نکلوا دیں۔ اچھا جب ڈیٹا نکلا نا اس وقت سی ڈی آر جسے کہتے ہیں، جب سی ڈی آر نکلی نا تو ان کا اپنا ہی ایک بندہ ملوث تھا۔ اچھا کوئی ان کا ریلیٹو تھا؟ ریلیٹو تھا، قریبی ریلیٹو تھا۔ اچھا 100% میں آج بھی دول کر رہا ہوں، قیامت تک کہتا رہوں گا، وہ بندہ ملوث تھا۔ اچھا جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ سارے میرے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اس نے نہیں کیا، پھر تم نے کیا، تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو۔ اچھا میں نے کہا نہیں اس کا نام ہے، اس میں لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں تو پھر تم صحیح۔ اچھا پھر کافی سارے ہاتھ ان کے پیچھے خفیہ آ گئے۔ جو جتوئی گروپ نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ جتوئی گروپ والے وہی تو میں کہہ رہا، پھر ان کو تھا جو اس وقت میرا دوست جو تھا نصر اللہ خان جتوئی، وہ فوت ہو چکے تھے، ہم یتیم ہو چکے تھے۔ پھر وہ جو دوسرا گروپ آیا وہ ایل ٹی نصر اللہ خان تھا۔ اچھا تو انہوں نے پھر جتنے دوست تھے ان کو سب کو مجھے قتل میں دے دیا میرے ساتھ۔ ان کو تھی، انہوں نے دیکھا نا 2 پاسبل کینڈیڈیٹ ہیں، ایک ناظم تھا جگی والا کا خان محمد خان جتوئی، ایک ناظم تھا یہاں، ایک ڈاکٹر صاحب۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر کہیں رجیم یہ کہیں ایم پی نہ اٹھ جائے، تو انہوں نے پھر ایک طریقے سے نا ہمیں اس میں انڈلج کر دیا۔ اچھا اس کا اثر کیا رہا آپ پہ؟ کیا آپ نے اس میں یہ ہوا مجھے اتنا معاشرتی معاشی لاس ہوا کہ میری سارے پلاٹ شاٹ بک گئے۔ میں نے اپنے بچے اس وقت ایم بی بی ایس میں پرائیویٹ پڑھ رہے تھے، 4 بچے۔ پھر میں نے تقریباً 2.80 کروڑ میں نے قرض لیا، لون لیا سود کے اوپر۔ اچھا میں نے نیشنل بینک تو ابھی بھی اتار رہا ہوں، اور ہیلتھ فاؤنڈیشن سے لیا، نیشنل بینک سے لیا، وہ ایک وہاں سے ہے ملتان میں جو ہے وہ لیزنگ کمپنیز ہیں کافی 3-4، وہ الیکشن کون تھی، اس سے میں نے کافی ساری جب یہ فیس بھرنی تھی ہم قرضہ لے لیتے تھے، پھر اس کو اتارتے تھے۔ میں نے تقریباً ابھی بھی میں نے 40 لاکھ جو لیا تھا قرضہ نیشنل بینک سے، اس کا میں نے 1.23 کروڑ سود بھر چکا ہوں۔ اچھا ابھی میں نے اس کو اتارنا شروع کیا، بچوں سے فارغ ہوا ہوں۔ اب اس کو میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سال میں اس کو اتار دوں گا۔ اس کا بھی میں نے اتار دیا ہے، ہیلتھ فاؤنڈیشن کا بھی، اور اس کا جو تھی دوسری ایک لیزنگ کمپنی کی اتار چکا ہوں۔ میں نے کوٹو کا مکان بیچا ہے، پھر میں نے ایک پلاٹ بیچا ہے، یہ سب کو بک گیا میرا۔ اچھا اس کیس کے دوران سب کو بک گیا، ہمارا رہا ہے۔ پھر کلینک بھی 1.5 سال بند رہا، اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں کلینک بند ہو جائے تو بڑی مشکل سے سروائیو کیا۔ خیر پھر بچے پڑھ گئے، اس کے بعد اللہ میاں کے پھر ایک دن میں بیٹھا تھا وہاں کلرک ہار میں، ہم وہاں چھپے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں۔ ڈیورنگ ہاں فرار ہو گئے تھے، ہماری ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔
اچھا ہماری اتنی اسٹرانگ وہ پارٹیاں دونوں آپس میں مل گئی، مقتول بھی مل گئے اس کے ساتھ، قاتل کے ساتھ، اچھا وہ ہمیں انہوں نے بڑا دلیل کیا، ہمیں ہماری ضمانت بھی انہیں دے رہے تھے۔ اچھا تو ایک دن وہاں لڑکہار میں ہم رہے کافی عرصہ ہمیشہ، تو وہاں تخت بابری ہے اوپر، ایک اس کے اوپر ایک مزار ہے، وہ کہتے ہیں کسی صحابہ کا ہے، تو تبع تابعین میں سے کسی کا مزار ہے، عثمان حضرت ابوبکر، تبع تابعین ہے، وہ 900 سال میں یا 800 سال میں، ان کی ایک وہاں مزار ہے، وہاں عشاء کی ہم وہاں جمعہ عشاء وہاں پڑھتے تھے۔ اچھا تو وہاں ہم نے موبائل ہم رکھا تھا چکوال یا اچھا بل کسر پہ، ٹریس نہ ہو، تو ٹریس نہ ہو، تو یہاں نہ رہتے تھے، یہاں ہوٹل پہ، ہوٹل ہم نے اسے موٹا سیشن جج کا ہوٹل تھا، کوپر ہوٹل، اچھا تو وہاں ہم رہتے تھے۔ تو وہاں میں ایک رات گیا تو میرے پہ بڑی دقت آ رہی ہوئی، رات کو عشاء کے بعد میں اتنا رویا نا، اللہ میاں مجھے بس کرا میری، اچھا تھک گئے تھے، میرے ڈرائیور نے مجھے آگ اٹھایا، میں اتنا رویا میں بے ہوش ہونے والا تھا۔ اچھا بس وہ پتہ نہیں اللہ نے سن لی۔ صبح ہم بیٹھے تھے وہاں، لوکاٹ کے درخت ہوا کرتے، لوکاٹ کے باغ تھے، ہم ایک لوکاٹ کے باغ میں ایسے منجے پہ پڑے ہوئے تھے، ایسے بڑے ادھر سے۔ آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ میرے ساتھ اس وقت میرے بھائی سعد اختر، میرے بہنوئی تھے ساتھ، میرے ساتھ رانا منان صاحب تھے، اچھا اور میرے ساتھ ایک اور دوست، 4 ہم 5 دوست، رانا منان سے میرے ساتھ پوری فل سپورٹ میں رہے، اچھا وہ جتنے گروپ کے تھے وہ میرے ساتھ، میں ان کا بڑے احسان مند ہوں، رانا منان صاحب جو ابھی ایم پی ہے، جو ابھی ایم پی ہیں، انہوں نے میری بڑی ہمت کی، اور انہوں نے میری ابھی بھی اسی طرح ضمانت بھی انہوں نے میری کروائی، انہوں نے رانا صاحبان کا چینل چلا کے مجھے اچھی خاصی ہیلپ کی ہے، ابھی بھی تعلقات ویسے ہیں؟ میرے تعلقات بالکل ہیں، وہ علیحدہ ہیں، ان کے جو گروپ وہ علیحدہ ہیں، ہم علیحدہ لگے، میرے اچھا پرسنل دوست ہیں، ہاں تو پولیٹیکل تو ہم علیحدہ علیحدہ ہیں نا، اچھا تو بہت اچھے انسان ہیں رانا صاحب، اچھا بہت ماشاء پیارے انسان ہیں، بہت اس وقت آپ کو بہت سپورٹ کیا انہوں نے؟ اتنے نہیں، انہوں نے مورل سپورٹ بڑی کی، اور ان کے جہاں جہاں ان کے تھے نا، ہمیں چھپانے میں اس کا بڑا کردار تھا، ہمیں کبھی ہمیں پھول، کبھی ہمیں وہ جناب لے رہے ہیں پھالیا، کبھی منڈی بہاؤدین، کبھی سرائے عالمگیر، کبھی کسی چک، کبھی کسی چک، کیونکہ ہم مسلسل گھوم رہے تھے، ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا وہ SSP شوکت عباس ہے، وہ آج کل ہے وہاں CTDT میں جو وہ بڑا آفیسر ہے KPK میں۔ اور پھر جان کیسے چھوٹی؟ پھر وہ جان چھوٹی، بس وہ خبر، وہ دعا مانگی نا، 2 دن گزرے تو رات کو جناب مجھے پتہ چلا کہ بھئی وہ تو پکڑے گئے بندے، اچھا اصل ملتان میں تھانہ کوتوالی میں، وہ پھر ایسے کھلی رات ہی گزری، 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیسیژن ہو گیا کہ انہوں نے وہ بندہ پکڑ لیا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا، ایڈمٹ کر لیا کس نے بھیجا، اور وہ جو تھا ڈاکٹر صاحب کا قاتل، اس نے پھر اپنی خودکشی کر لی، پھر وہ قصہ ختم ہو گیا، پھر کافی سارا لاس ہوا، لیکن ہم نے جب دیکھا نا، میں محسوس ہوا جب ہم نے DIG صاحب نے آخر بھی جب ہوئی نا، اس نے مجھے بتایا بھی دیکھو بات سنو، جو دونوں پارٹیاں تھیں نا، دونوں پارٹیاں وہ متفق تھیں کہ ان کو پکڑ، اس کو رگڑنا ہے، اچھا دونوں، اچھا یہ نہیں کہ صرف یہ، دونوں تھے، انہوں نے رگڑا خوب، وہ صرف یہ تھا کہ یہ دیکھے میری بات سنیں۔ میں نے ایک بات غور کیا، لیکن میں نے ایک میٹنگ میں ڈاکٹر سلطان ایوب کو بھی کہا ہے، اور ابو والد صاحب کو میں نے کہا ہے میٹنگ میں، میں نے کہا دیکھو لوگ ہمیں اس طرح کا غریب دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی مکان بنا لیا ہے، کوئی اچھا سا ہاسپٹل بنا لیا ہے، جیسے آپ نے یہ بنا لیا، اب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، وہ ساڑھے خون اتنا ہے، یہ ہمارے خون میں نہا رہے ہیں یہ، جی ایسا ہی ہے۔ تو ایک دن میں آپ کو ایسے بات، وہ میرا بنا ہوا تھا، میں نیا مکان بنایا، لائٹیں لگی ہوئی تھی، تو میں آ رہا تھا مستری کو پیسے دینے، اندھیرا تھا، تو 4 بابے کھڑے تھے پل کے اوپر، میری جنگلہ، یہ میرے گھر کے سامنے جو پل ہے، وہ میں پیچھے سے آ کے پتہ نہیں چلا، وہ کہتا نماز پڑھ کے آئے ہوئے تھے عشاء کی غالباً یا مغرب کی، تو دیکھ بھی ہمارا خون جل رہا بھائی، ہمارا خون نہیں جل رہا، میں پیچھے ہو گیا، میں چاچا نام نہیں لیتا، میں نے چاچا بات سن، تجھے ہارٹ اٹیک ہوا، تو میرے کلینک پہ آیا ہے، میں نے تجھے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، تجھے تیرے ساتھ میں کیا ہوں وہاں کارڈیالوجی تیری جان بچائی ہے، تجھے پیسے لیے ہیں، تیرا خون کہاں سے آ گیا؟ دوسرا کھڑا، میں کہ یار بات سن، تو مجھے بتا، تو نے کبھی مجھے آج تک 1 روپیہ فیس دی ہے؟ اچھا تیرے گھر میں 10 دفعہ گیا ہوں، میں کھڑ کے باتیں کر رہے ہو، ہمارے خون سے جل رہے، ہمارے خون سے، آپ تو مجھے دکھانے ہی نہیں آتے، ایسے ہی ہے، مجھے تو دیہات آتا ہے دکھانے، شہر تو آتا ہی نہیں دکھانے، ایسے ہی ہے، اور آپ بھی باوجود نہیں آتے، تو آپ کو خون کیسے جل رہا ہے؟ تو یہ ایک دنیا کی ریت ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ آپ کو ترقی جب آپ ڈاکٹر سلطان ایوب یہیں پتافی چوک میں کچے سی جھوپڑی میں رہتے تھے، یہ سلطان اعظم کے سامنے،
اچھا یہ کچی سی جھوپڑی میں رہتے تھے. ڈاکٹر نورین بھی یہ بھی, اور یہ بزرگی کر کے ہم چلے گئے. ماشاءاللہ انہوں نے ڈاکٹر زبیر بھی ایک دکان میں رہتا تھا, میں بھی ایک دکان میں تھا. جی ہمارے والد صاحب نے بھی ایسے اسٹارٹ تو کیا. آپ کے والد صاحب نے بھی ایسے یہاں سے اسٹارٹ کیا چھوٹی سی دکان پہ. تو جب پھر وہ کر جاتے پھر وہ لوگ خلاف کہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ ہاں نہیں کیا. حالانکہ اپنی 100% ہم نے اپنی محنت اپنی اپنا قیمت 40 سال ہو گئے یار. 40 سال میں ہم نے ایک مکان بنا لیا ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات 40 سال محنت میں تو دن رات کی. ابھی بھی میں پیشنٹ دیکھ کے آ رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. میری عمر 68 ہو گئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں پیشنٹ. بالکل ہم اپنی بریڈ اینڈ بٹر وہاں سے کماتے ہیں, کوئی ہم نے کرپشن تو نہیں کرتے نا, ہم اپنی کرتے ہیں. 100 باتیں کرتے ہیں. پھر جب باتیں کرتے ہیں فیس بک پہ, میں تو آپ تو وہی نا, میں اکیلا ڈاکٹر بڑھ جاتا ہوں سب کو. میں کہتا یار بات سنو, ایک دن ایسا کرو ڈاکٹر کو بٹھاؤ, یہ سود خور مافیا کو بٹھاؤ, یہ جو کپڑے والے ہیں یہ جو وہاں سے تول کے کپڑے لے آتے ہیں اور ہمیں 5,000 روپے میٹر دیتے ہیں, ان کو بھی بٹھاؤ. اور یہ جو سود خور مافیا ہے اور یہ جو قبضہ مافیا ہے اور یہ جو پولیٹیکل نمائندے ہیں, یہ جو ریڑھی والے ہیں وہاں سے میں یہ جا کے وہاں سے 250 روپے دھڑی کی بھنڈی لے آتے ہیں اور ہمیں آگے 120 روپے کلو بیچتے ہیں, 60 کلو بیچتے ہیں. ان کو بٹھاؤ نا سب کو. ڈاکٹر صاحب ٹارگیٹ ہے, ہمیں پڑ جاتے ہیں سارے. کیونکہ ہم ریئیکٹ نہیں کرتے نا, ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم پھر اسی طرح سے ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں لے کچھ نہ. ہم تو اپنی طرف گھر میں تو دوائیاں نہیں بناتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. رات کو اٹھتے ہیں. اب ہم دیکھیں نا, جوتا لے کے جائے موچی کے پاس تو یہ کوکے لگا دے, وہ 150 روپے لے لیتا ہے. کس چیز کا لیتا ہے؟ وہ اپنی پروفیشنلزم کا لیتا ہے. تو پروفیشنل کی فیس ہوتی ہے. بالکل. تو وہ بس وہ ایک مسکنسیپٹ ہے. میں کہتا ہوں یہ مجھے جب یہ فیس بک پہ لگتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی تم ایک بٹھاؤ ایک کسی حال میں نا, بڑے حال میں نا, تم یہ سب کو بلاؤ اور ایک دوسرے کو ہمیں بھی سوال کرنے دو. بالکل. کہ کیسے آپ پیسٹی سائڈ لیتے ہیں, کیسے آپ بیج لیتے ہیں, کیسے آپ کھاد لیتے ہیں, کیسے آپ کرتے ہیں, کیسے کاشتکار کو آپ. تو یہ ایسے خام خواہ میں چمٹ نہ جائے گا. میری یہاں سے ریکویسٹ بھی ہے عوام سے, یار ہاتھ حوالہ رکھو ڈاکٹروں کے اوپر. ہم لوگ یہاں خدمت کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر ہمیں اگر 3 بجے بھی کوئی اٹھاتا ہے تو ہم چلے. دیکھیں یہ بات سنیں, 2 آدمی جس نے آپ کو تعلیم دی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو بندے کا پتر بنایا ہے وہ, اور وہ جس نے آپ کو مشکل وقت آپ کے درد میں آپ کا درد دور کیا ہے, آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں. نہ آپ ایک استاد کی قیمت دے سکتے ہیں جس نے آپ کو پڑھایا ہے, نہ آپ ایک ڈاکٹر کی قیمت دے سکتے ہیں جس نے آپ کا پین ریلیو کیا ہے, آپ کا آپریشن کیا ہے, اپنے آپ کا جو ہے نا یہ فضلہ آپ ہر چیز ہاتھوں سے لگائی ہے, آپ اس کی جو ہے نا وہ پے نہیں کر سکتے. آپ دیتے رہے. ہاں ہے یہاں کمرشلائز ہو گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے, کمرشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب آگے سرمایہ دار حکومتیں. اب دیکھیں آپ کے سامنے بی ایچ یوز جا رہے ہیں. یہ بی ایچ یوز کیا ہو جا رہے ہیں, یہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ہو رہے ہیں. ہر چیز فیسلٹی یہ مفت میں جو کچھ مل رہا ہے یہ بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک اور ٹاپک سے چلے گئے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک سوال جو میں سوچ رہا تھا درمیان میں میرے دماغ میں بھی آیا کہ آپ پھر بخاری گروپ میں چلے گئے. بخاری گروپ میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں نا, جو پولیٹکس کی یہاں ہے نا, یہاں ہے وہ امریکہ والی پولیٹکس کہ میرے ساتھ ہو تو ٹھیک, نہیں ہو تو یو آر مائی اینیمی. تو جب میں جتوئی سلمان کے ساتھ نہیں تھا, میں گھر بیٹھ گیا, تو میں تو ان کا اینیمی ہو گیا. تو میں نے کہا یہ آپ کیا کریں, تو پھنس گئے. یہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کے بعد کی بات ہے. ہاں اس کے بعد کی بات ہے. بھائی چانس یہ ہوا کہ سردار چنو خان لغاری وہاں سے نااہل ہو گئے. اچھا. اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا یار میں نااہل ہو رہا ہوں. میں کہ تو نااہل ہو گیا, آ تو صحیح, دیکھ تیرے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. اچھا. نہ کر یار. میں کہ میں دیکھو میں تم نے میری مدد نہیں کی تھی, میں تو ہمارے گھر گیا تھا. میں نے کہا یار ہماری صلح کرا دو. تو نے کہا جی میرے پاس میں نہیں ہے, اب تو آپ میرے خلاف لڑتے. میں نے ایسے مذاق میں کہا. آپ کی اچھی دوستی تھی ان سے؟ بس اچھی دوستی تھی. میں گھر گیا, چلا گیا, گھر گیا. میں نے کہا یار دیکھ نشان میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بات سن سردار صاحب مہربانی کریں, جتوئی سلمان نے تو مجھے بالکل بھگا دیا ہے, وہ انہوں نے میری ہیلپ ہی نہیں کی, آپ تو کچھ کرو. میں کہا یار میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. پھر میں اپنی لڑی, پیسے خرچ کیے, منتیں کرائیں, جو ہوا خود ہی چھوٹے. اللہ نے چھڑوا دیا, قدرت نے رگڑا لگ گیا اچھا خاصا. میں معاشی بھی اور معاشرتی بھی اور سارا کچھ. یہ 2 پارٹی سسٹم ہے نا یہاں. جی. ایک گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے.
وہ پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی کا تو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کبھی وہ سارے ہی ہیں، کبھی کوئی عمران کے ساتھ ہے، کبھی کوئی لیگ میں ہے، کبھی یہاں گروپ ہی چلتے ہیں۔ تو جب ہم نے محسوس کیا کہ اب ہم علیحدہ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا سا دوستوں نے، پھر میرے دوست تھے نا وہ مجھ سے زیادہ بزدل تھے، 6-7 دوست ہیں میرے، میں نام نہیں اب پوچھوں، فوت ہو گیا، فوت ہو گئے ہیں بیچارے۔ عبد شاہ صاحب تھے، اکرم چودھری صاحب تھے، ملک علی، یہ کافی جو کچن کیبنٹ تھی، جو ہمارے ایک گروپ ہے، میرے پاس ایک بہت بڑی 4 پیجز کو کہتے ہیں ہماچا، اچھا وہ ہماچا گروپ پہ ہم 7-8 بیٹھتے تھے ڈیلی۔ ہماچا گروپ جو تھا نا وہ بڑا جتوئی کی پالیٹکس میں اس کی بڑی انٹری ہوتی تھی، اچھا تو وہیں وہ ڈسکس ہوتی تھی پالیٹکس۔ اس نے کہا یار بات سنو، اب آپ جو ہے نا ایک دفعہ ان کو بھی تو آزما کے دیکھو۔ بخاری گروپ کو، اس میں ہماچا گروپ میں دونوں گروپ کے دوست ہیں ہم، اچھا آج بھی ہیں، چاہے ہارڈ لائنر ہیں، ان کے بھی ہارڈ لائنر ہیں، ہمارے جتوئی کے بھی ہارڈ آپ کے لائنر کامن فرینڈ ہیں۔ ہاں ہم کام، ہم نے کہا دیکھو بھائی الیکشن میں آپ چلے جایا کرو، الیکشن کے بعد ہم دونوں سارے یار، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا چلتا رہا، یہ ایک ایگریمنٹ تھا ہمارا نا ایک۔ تو اس میں ہم نے کہا یار شاہ صاحب، میں نے یار شاہ صاحب کے پاس پتہ نہیں، ان کو کہتا ان کو تو آزما کے دیکھو۔ انہوں نے کہا مجھے، جو ان کے گروپ کے تھے، اچھا کافی سارے دوست اعظم خان غزنانی صاحب ہیں، یہ مجھے کہتے تھے یار ادھر صاحب آزماؤ، اچھا صدر اعظم خان اور یہ وہ۔ پھر مجھے قائل کیا اس کے اوپر 2 بندوں نے، ایک فیاض عربی صاحب ہیں اچھا اور ایک ہیں وہ ہمارے غزنانی صاحب ہیں، اپنا وہ جو مینیجر ہے ممتاز خان۔ اچھا کہتا یار یہ ہمارا سر اب جتوئی شمالی میں تھے ہم، انہوں نے مجھے قائل کیا کہ یار اب جتوئی کو تو ایک دفعہ شاہ صاحب کو جائیں۔ آپ یقین کریں میں آن ریکارڈ یہاں میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میری پہلی ملاقات میری جو کرائی ہے وہ میری کرائی ہے سردار ممتاز خان غزنانی نے، اچھا شاہ صاحب کی ڈیرے پہ۔ اچھا پہلی ملاقات، پہلی چائے ان کے ساتھ میں نے پی، ہاں جی، کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ تھے۔ اچھا یہ فیاض عربی بھی میرے ساتھ، یہ بھی جا کے مل آئے تھے، یہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اچھا انہوں نے مجھے ایکٹیویٹ کیا کہ جناب آپ چلیں۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھکا دیا اس کو، اس وقت یہ سیریس تھے۔ مجھے پھر میں نے ایک دن بیٹھے میں نے دیکھو بات سنو، میں تو چلا جاؤں گا، تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ کہتے نہیں جاؤں گے۔ میرے دوست ہیں ماہر حافظ احمد مرحوم، فوت ہو گئے ہیں، یہ بستی ماہر کے میکن، اچھے خاصے ووٹ ہیں ان کے۔ مغل رحم علی شاہ میں میرے دوست ہیں، میری وہ فیملی، میری پہلی جو دوست ہیں وہ کمبو ہیں اور یہ مار سلمان ہے، اچھا میرے فیملی فرینڈ ہیں۔ اس نے مجھے کہا یار ڈاکٹر خالد تو نے میں خراب کیا ہوا ہے، کب سے مجھے شاہ صاحب کے 11 فون آ گئے، یار تو اب بس کر، تو ادھر ہو جا۔ میں نے کہا یار میں ہو جاؤں گا، پھر تم نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں میں ہوں گا۔ کہتا مجھے قسم اٹھا کر دے۔ میں نے کہا چل مسجد میں داخل کر۔ اچھا کہ جا رہے تھے کہ آگے گاڑی کھڑی تھی، گاڑی کے ٹائر کے ہاتھ لگا کر تو اعلان کرے گا؟ میں کہا یار اگر آپ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو چلتے ہیں، میں چلتا ہوں، چھوڑ دوں نہیں؟ کہتا نہیں چھوڑے گا، میں چھوڑ دوں گا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد میں نے کہا دیکھو بھائی دیکھو مجھے بادشاہ کا نمبر دو۔ اچھا بادشاہ شاہ صاحب نے مجھے نمبر دیا۔ میں نے کہا دیکھو میں اب ایٹمی دھماکہ کرنے لگا ہوں۔ اچھا کہتے کر دو۔ یہ سارے بیٹھے تھے، میں نے فون بیان کر دیا۔ اچھا سردار اپنا سید بادشاہ شاہ بخاری صاحب خود بولے، کہتے جی کون صاحب؟ میں نے کہا ڈاکٹر خالد۔ کون ڈاکٹر خالد؟ میں نے کہا جی خالد پرویز جتوئی والے۔ اچھا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کچھ کو تھوڑی سی خبر تھی کہ یہ جتوئی سے ناراض ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے کہا یار اصل میں ہے کہ میں جا رہا ہوں لاہور، تو میں اس وقت راستے میں ہوں، تو میری تھا کہ میں آپ کو ملتا جاؤں ملتان میں، میری دلی خواہش تھی۔ یار میں تو رحیلہ والے میں ہوں۔ اچھا میں کہا چلو میں لاہور سے جب واپس آؤں آپ کو ملوں گا۔ نا اچھا آپ لاہور میں رات کو چلے جانا، کوئی بات نہیں، اچھا میں اس کو شارٹ کر کے وزٹ کو آ رہا ہوں، اچھا آپ میرے گھر بیٹھیں، میں آ رہا ہوں۔ نہیں آپ گھر میں نہیں بیٹھتا، تو میں ایک دوست کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کا کلاس فیلو ہے۔ کون ہے؟ میں کوئی ہے، میں گھر بیٹھتا ہوں، وہیں ملاقات ہوگی۔ کہتے جاؤ۔ میں گیا، اس کا فون آ گیا مغرب کے بعد شاہ کو، میں ڈاکٹر صاحب میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے وہ میرے دوست ہیں میاں اشفاق صاحب، ان کے کلاس فیلو ہیں، اچھا اور ان کے یار ہیں، یار غار ہیں اچھا شاہ صاحب کے۔ تو وہ جو اچانک گاڑی لے کے وہاں پہنچ گیا۔ کہتا ہے جی کیا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر خالد میرے گھر بیٹھا ہے۔ اچھا کہتا چل، کہتا یہاں، کہتا نہیں آپ چلے میرے گھر چلے، میں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا۔ اچھا تو وہاں گئے تو میں تھا، میرے ساتھ میرے دوست اکرم کمبو صاحب تھے، تو ہم دونوں گئے تو وہ ملے، بڑی پرتبہ، جی کیا حال ہے کیا حال ہے۔ میں نے کہا یار بات سنو یار، ہمارے ساتھ جتوئی صاحبان نے اچھا ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو ہمیں بڑا گزارا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی آزما لیں۔ کہتے جی دیکھو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے،
کہتے نہیں ساتھ ساتھ والی بات نہیں، میں ہم ہارے ہم جیتے ہیں، اب ہمارے کو میں اعلان کریں. میں نے کہا اعلان نہیں کرتے آپ کو ساتھ دیں گے. نہیں کہتے اعلان کریں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعلان کرتے ہیں. میری شرط پھر ایک ہے. کہتا ہے کہ جی بتائیں. شرط یہ ہے کہ نہ تو آپ کے والد صاحب لڑیں گے نہ لیاقت القاری صاحب لڑیں گے، آپ لڑیں گے. اچھا وننگ کینڈیڈیٹ آپ. اچھا پھر ابھی میں کہتا یار مجھے مروا نہ دینا، میں نے کینڈیڈیٹ ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ہوئی اچھی ماحول میں بات ہوئی، ڈن ہو گئے معاملات. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو شرط رکھیں. اچھا آپ کیا لیں گے؟ آپ چیئرمین بننا پسند کریں گے؟ آپ ٹی ایم اے ہم آپ کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے پالیٹکس. اچھا میں نے کہا جی مجھے پالیٹکس مزید نہیں کرنی، میں تو ہوں دوستی کا قائل. میری ادھر بھی دوستی تھی ادھر بھی دوستی ہونی چاہیے. مجھے اب میں نے ایک ناظم بن کے میں اپنے پر قتل کا پرچہ کرا لیا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں. یہ غلط تجربہ ہے. آپ جس کو بنا دیں گے میں آپ کو ساتھ ہوں گا. پھر بھی میں نے کہا دیکھو میری ہے ان کے ساتھ اچھی اسٹاری صاحبان کے ساتھ میری، انہوں نے میری اچھی خاصی مخالفت کی، مجھے انہوں نے قتل میں پھنسوایا مل کے ان کے ساتھ. تو وہ آپ کے ساتھ رکھیں، ان کا کھانا علیحدہ رکھیں، میرا علیحدہ رکھیں. اچھا مجھے اعتراض نہیں ہے. ان کو کبھی میرے گھر نہ لے آنا، میرے دروازے ان کو نہ لے آنا. اچھا آپ میں ابھی آپس میں خود صلح کر لیں، وہ علیحدہ بات ہے. آپ کے تھرو نہیں ہونی چاہیے. آپ کا تھرو نہیں ہوگی. یہ کہتے دیرے پہ ہوئی ہے، میں اس کے خلاف. کہتے ٹھیک ڈن، دعا خیر کی ہو گئی. آ گئے اچانک جدوئی جام ہو گیا. ڈاکٹر خالد کو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ جدوئی گروپ اتنی رفاقت. پھر میں گیا. مختصر یہ کہ جناب ہم نے زور لگایا سب نے. اچھا اینڈ ٹائم کے اوپر وہ جو پھدک کے چلے گئے ممتاز خان گجرانی اور وہ جو ڈر گئے، وہ مشکل کام ہوتا ہے یار یہ گروپ چھوڑنا. تو وہ دونوں اور فیاض عربی یہ ڈر کے بھاگ گئے. یہ جناب انہوں نے کہا جی ہم نے تو جان کے ڈاکٹر خالد کو دھکا دیا ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے جو کیا ہے، میں تو ویسے ہی جا رہا تھا. اچھا تو بہرحال اس وقت یہ ہاں بلکہ یہ بھی ساتھ تھے، یہ ہمارے یہ دوست ہیں ہمارے کہ میرے ہمسائے ہیں رانا شاکر صاحب، اقبال شاکر صاحب اور اقبال شاکر صاحب، اور یہ جو رو شفقت صاحب اور رو احمد علی صاحب، یہ سارے اس وقت اس گروپ میں تھے. اچھا یہ اس وقت آلریڈی گروپ میں تھے. اچھا یہ مجھے لے کے گئے وہاں. اچھا اب یہ جدوئی گروپ اور آپ بخاری اب یہ سارے جدوئی گروپ میں ہیں. سٹاری زبان میں جدوئی گروپ میں ہیں. جی جی. تو یہ عجیب و غریب بھائی یہاں سچویشن ہے. بہرحال میں گیا تو وہ ہو گیا، کام چلتا رہا. وہ 2010 کا الیکشن ہوا تو وہ جیت گیا، ایم پی اے بن گیا. اس کے بعد اگلا الیکشن آیا 13 کا. کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کو ایم پی اٹھائیں. میں کہا میں نہیں اٹھتا. کہتا نہیں ہم ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں. نہیں یار آپ خان مان خان کو دے دیں. اچھا خان مان خان تھا. کہتا یار میں لڑتا ہوں. میں نے کہا تو لڑ لے. ہاں انہوں نے مجھے ٹکٹ دے دی. میں نے کہا یہ میں نہیں دیتا، یہ ہے اپنا. اچھا کہتا یہ 6 ٹکٹیں جاؤ جا کے نا وہاں مسلم نون ہاؤس سے وہاں سے جا کے لے آؤ. اچھا مڈل ٹاؤن میں. جب میں لینے گیا کون کون سے؟ میں اور خان مان خان بھی 6 کی 6 سیٹیں، یہ جو علی پور والی، اچھا یہاں والی، شرطان والی، اور یہ آگے جو شاہ جمال والی، 6 میرے پاس 30 تھی. اچھا آپ ٹکٹیں میں نے اٹھانی تھی. جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر خالد پرویز. میں نے کہا یہ میں تو نہیں ہوں. لڑکی بیٹھی تھی، اس نے کہا بھائی آپ کا نام لکھا ہو ایم پی. میں نے کہا میں نہیں ہوں. نہیں یہ تو آپ کا نام لکھا. اچھا میں سیکنڈ کینڈیڈیٹ کس کا لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا خان مان خان جتوئی. میں نے کہا اس کو بنا دو. انہوں نے کہا پھر آپ لکھ دیں سرنڈر کریں. میں نے کہا میں سرنڈر کرتا ہوں. اچھا انہوں نے مجھے کافی سارے فارم پہ سائن کرائے. اچھا جتوئی ٹکٹ میں نے سردار خان مان کو لے کے دے دی، جاؤ لڑو. اور وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ میں کرے نہ کرے ان کی مرضی. میں سامنے میرے بیٹھے کرے، میں یار کوئی چھپ کے بات کر رہا ہوں، سامنے کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے. میں نے اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا. میرے گھر لوگوں میں جو گھر ہے، میں پھر سردار صاحب کو ٹکٹ دے کے بھیج دیا. میں 2-4 دن وہاں جائے کیا گھر میں. تو سردار خان مخان جتوئی کے ساتھ ہم نے اچھی خاصی کمپین چلائی. وہ بھی ایم پی بن گئے. جی. تو اس کے بعد جو ایم پی بن گیا تو اس نے کہا تو کون اور میں کون. جب وہ کام پڑا انہوں نے کہا تو نے مجھے کام بنایا. میں تو اپنی طرف سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جائے ٹھیک ہے. مجھے تجربے ہو گیا. میں بڑا دل کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ آپ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں سارے سیاستدان. ہاں سارے سیاستدان کیسے ہوتے ہیں. تم بھی ٹھیک ہے. تو پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی شاہ صاحبان کے ساتھ. وہ پھر وہ ہم بھی پھر مسئلہ پھر یہاں میں چھوڑا کیوں. ہاں یہ والا سوال اچھا خاصا چل رہا تھا. سردار ایک دن وہ آیا تھا جب میں جیت گیا تو میرا بازو پکڑ کے سردار اپنا مخدوم عبداللہ شاہ بخاری نے مجھے بازو پکڑ کے پوری عوام کے سامنے، کوئی 4-5 ہزار کا مجمع تھا، کہ جس طرح میری عزت، ہارون سائیں کی عزت اور بادہ سائیں کی عزت ہے، اسی طرح یہ ہیرو آج کا ہمارا ڈاکٹر خالد ہے، آپ کی عزت اس میں فرض ہے.
اچھا ٹھیک ہے جی، میں تو بڑا فلیٹر ہو گیا جی، ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرا، میں میرے گھر دعوت تھی، آیا تھا تو جناب 2-4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد میرے ان کا ایگریمنٹ تھا کہ بھائی میرے ساتھ 40 میں لے کے آئیں گے. اچھا میں جو اوپر گیا اس سے ارینجمنٹ کر رہا تھا، دیکھا تو جناب کس نے فون کیا، آ جا بھائی شاید میرے پاس آ جا میرے گھر. میں تو پھر اپنے دوستوں میں نے کہا یہ تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی تھی یار، ان کے ساتھ میں ویسے ہو جاتا تو پھر میں نے کہا یہ بات شاہ صاحب کا آخری میں آپ شاید نہیں ٹھہرتا. تب آپ نے پھر آگے تھا وہ بی ڈی الیکشن میں یہ تھا کہ یہ لڑ رہے تھے لیول پہ، ضلع لڑنا چاہ رہے تھے شاہ صاحب. انہوں نے ایک نئی بنا دی یونین کونسل خالتی. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یار یونین کونسل شہباز پر کو رہنے دو، خالتی مت نہ بناؤ. شہباز پر بہت دور ہے شہر سے، خالتی تو آلریڈی جنوبی اور جتوئی شمالی کو ملا کے بنا دو سٹی، جس کو تم اعظم خان قدرانی کو ادھر رہنے دو. انہوں نے جناب علی اس کے لیے ساجد خان سٹھاری کے لیے یا شاہد خان کے لیے علیحدہ ایک خالتی یونین کونسل بنا دی جتوئی شمالی کے علاوہ. میں نے کہا یار یہ نہیں اچھی بات نہیں، یہ نہ کریں. یہ آپ اس کو پورے سٹی ملا دیں، اس کو سٹی میں ملا دیں جتوئی شمالی کو، پھر بے شک انہی کو بنا دیں، مجھے اعتراض نہیں ہے. اچھا تو اسی بات میں ان کی ہماری اچھی خاصی لیتے ہو گئی. میں نے کہا دیکھو بات سنیں، وہ آپ کے منی بوائز ہیں، وہ آپ کو پیسے کماتے ہیں آپ سے. ہم لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ، ہم آپ سے پیسے تو نہیں لیتے، ہم تو آپ کی پولیٹکس کرتے ہیں، ہم آپ کے عوام کے سامنے آپ وہ کرتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، ہم کمپینر ہیں. آپ ان کو پیسے تک رکھیں نا، ان کو چیئرمین ہی مت دیں نا، چیئرمین زیادہ وہاں کو دیں. لیکن وہ پھر وہاں سے یاری ٹوٹ گئی. میں نے کہا یہ نہیں، پھر میں نے جاگ بنا لی تنظیم. جاگ کے بعد پھر جناب یہ پھر میں نے تو میں علیحدہ ہو گیا دونوں سے. اچھا اسی سے میرا ایک سوال تھا، آپ نے لاسٹ الیکشن میں کنٹیسٹ کیا ایز اے ایم پی، آپ کے بیٹے نے بھی کیا، پر آپ نے اس کی کمپین نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کمپین یہ تھی کہ جب ہم نے کاغذ داخل کرائے نا، ہم پر پریشر پڑنا شروع ہو گیا دونوں طرف سے، بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو جی. ہم ایک دو جگہ پہ ووٹ لینے گئے، لوکل ہے چھوٹے شہر میں ادھر ادھر. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں خراب نہ کریں، آپ کو پاس عبدالقیوم خان جتوئی صاحب نے آ جانا ہے، آپ نے پھائی ہو جانا ہے. اچھا یا آپ کے پاس بادشاہ شاید آئے گا، آپ بیٹھ جائے گا، ہمیں تو خراب مت کریں. اچھا میں نے کہا یار میں نہیں بیٹھوں گا یار، آپ غلط ہیں. خیر ہم نے کمپین نہیں کی، ہم کرتے رہے. لاسٹ نائٹ تک عبدالمنان صاحب میرا قریبی، میری دکھتے رہا کہ عبدالمنان تھا، رانا منان صاحب. جی لاسٹ نائٹ مجھے پتہ چلا کہ منان میں چھپ گیا. رانا منان کو میں نے فون بھی بند کیا، رانا منان کو میں نہیں ملا. اصل میں یہ لڑا کہ یہ کرنا چاہتے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ الیکشن ہم نے لڑا ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے کمپین نہیں کی اور 4000 ووٹ تقریباً 1500 تو افیشیل ہے، نان افیشیل جن کو ڈبل ٹھپے ہیں، جن کے اوپر پھاڑے ہوئے ہیں، جو پھاڑے ہیں. مجھے صرف اسٹینڈ کرنا تھا، میں اسٹینڈ کر گیا. اب یہ میں جب نیکسٹ ٹائم کروں گا، میں کروں گا یہ میرا بیٹا کرے گا، زیادہ امکان ہے میرا بیٹا کرے گا. اچھا احمد جو ایڈوکیٹ ہے، اس کو میں تیار کر رہا ہوں، تو اس کو وہ کرے گا، وہ چاہے ہارے پہ جیتے. اس کو میں نے کہا بھائی زندگی بھر تو کاغذ داخل کرتے رہنا. اچھا ہم کسی کے نہیں ہیں. کاغذ داخل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے فون بھی آیا تھا، وہ ہماری بھتیجی کا جو شاہ صاحب کی بیٹی ہے، اچھا نام ہے شہر بانو صاحبہ، شہر بانو. میں نے کہا انکل اس دفعہ تو میں خود کھڑا ہوں، ادھر نہ ہو میرے پاس، اگلے بار دیکھیں گے. اچھا اس طرح میں ان کو بھی انکار کر دیا. تو اس سے یہ میرے کوئی نہ آئے میرے پاس. آخر تک مجھے پریشر دیتے رہے، یہ رو احمد علی وغیرہ سارے بیٹھ جاؤ. میں نہیں بیٹھا. یہ تو ہم نے گزارا اس میں کہ ہم نے بیس بنائی ہے کہ یہ جب جمع کرا دے گا، نیکسٹ ہمارا ارادہ پکا ہے انشاءاللہ لڑیں گے. اچھا میرا ایک سوال ہے جو ایک ہو سکتا ہے نا، ہر انسان ہے سم ٹائم کچھ ایسا کام کر جاتا ہے آپ نے، یہ ایک ویسے ہی آؤٹ آف کنٹیسٹ، یہ میرا یہ سوال جو سیاست سے نہیں ہے، ویسے ہی کہ انسان کبھی کبھار کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کو لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ہاں ایسے لمحات ہوتے ہیں، ایسی انسان سے کام ہو جاتے ہیں جس سے پوری زندگی اس کی ڈیولٹ ہو جاتی ہے. اب میں کوٹ اردو کا باشندہ تھا. میں کوٹ اردو آپ کو پتا ہے کتنا بیسٹ
اس وقت کوٹدو ملتان کے بعد تو ضلع بن گیا، اور ملتان کے بعد بہت زیادہ آبادی ہے اور بہت بڑا شہر ہے، ہر فیسلٹی وہاں ہے۔ میرا شہر ہے، میرا وطن ہے، میں دیکھتا ہوں جا کے۔ تو میں نے اس کو چھوڑا اس لیے چھوڑا کہ وہ جو اگر میری پہلی شادی جو میں نے کورٹ میرج کی تھی نا، اگر میں وہ نہ کرتا نا، مجھے محسوس ہوتا ہے آج کل اس سے میری زندگی ٹرن ہوئی۔ اگر میں وہ نہ کرتا، وہ بھی نہ مرتے شاید مجھے یہاں بھی نہ آنا پڑتا۔ میں اپنے علاقوں میں ہوتا، اپنے گھروں میں ہوتا، اپنے علاقے۔ اب تو خیر یہ بھی میرا وطن ہے۔ دیکھو جی، جہاں 15 سال میں نے گزارے ہیں وہ کوٹدو ہے۔ یہاں 25 میں آیا تھا، اب 40 میں نے یہاں گزارے ہیں۔ اب 15 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 55۔ تو سارا سال تو میں نے 10 سال میں نے پڑھائی میں گزارے ہیں۔ تو زیادہ میری جو ہے نا 80% تو میری لائف یہاں جتوئی کی ہے نا۔ تو میرے بچے بھی یہی ہیں، اور میں نے اپنی وصیت میں بھی یہ کہا ہوا کہ مجھے دفن بھی یہیں کرنا، بھائی کوٹدو نہ کرنا، کیونکہ میں اب یہیں کا باشندہ ہوں۔ اب میں نے یہیں رہا ہوں تو میرے زیادہ ٹائم یہیں گزرا ہے، میں جتوئی کا بندہ ہوں۔ اب میں کوٹدو سے میرا تعلق ہے، اب تو نہیں جا سکتا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک موقع ملتا تو آپ پہلی شادی نہ کرتے؟ ہاں، وہ بس مجھے سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک ارمان نہ کرتے، وہ بھی نہ مرتی، مطلب آپ کو وہ فیل ہوتا ہے پھر میری باقی زندگی اسی گنجلک گتھلی وہ جو تھا نا، اس کو سلجھاتے گزر گئی ہے اب تک۔ 2 فیملی، 2 چیزیں، 2 بچے، یہ وہ اللہ یہ ہے وہ والا بات تھا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے تھی، جو جوانی میں وہ میں اس رو میں بہہ گیا، تو مجھے نہیں بہنا چاہیے تھا۔ اچھا سر، اب تھوڑا آتے ہیں شاعری پہ۔ ہاں، شاعری۔ اب ہمیں کوئی نظم سنائیں، سرائکی میں سنانا چاہیں، اردو میں سنانا چاہیں؟ شاعری میں اصل میں شاعری میرے اندر یہ تھی کہ میں نے شاعر کیوں بنا۔ ہاں، یہ بتائیں کہ ادبی شوق مجھ سے بچپن میں تھا، میٹرک سے ہی۔ تو جب ہم مظفر گڑھ میں پڑھے نا، اس سے مظفر گڑھ جو تھا نا، اسے پل چناب نہیں ہوتی تھی، وہ تھوڑی سی ہوتی تھی۔ اچھا۔ تو پل چناب مظفر گڑھ میں ملتان میں لاہور بنوں گا، جس طرح آپ رجحان میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا، تو لاہور میں یا پنڈی میں کسی سے ناراض ہوتے تھے نا، اس کو مظفر گڑھ کالج بھیج دیتے تھے۔ اچھا۔ یعنی کہ بڑے بڑے مشاہیر جو ہیں ہمارے اردو کے، وہ ہمارے استاد ہیں اردو کے۔ میں بتاتا ہوں، ایک ہمارا اردو کے 2 سال میں نا 2 مہینے بھی سے بھی ایک استاد زیادہ نہیں رہا۔ اچھا۔ پہلے جب ہم گئے تو جو ہمیں پتہ چلا کہ انتظار حسین ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا۔ انتظار حسین وہ ہیں بڑی پاکستان لیجنڈ ہیں، جو پاکستان کے سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں، پہلا ناول انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ انہیں پڑھا ہے، وہ بڑی بہترین اردو میں تھے۔ پھر پتہ چلا کہ ان کی سزا ختم ہو گئی ہے، وہ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ اس کی جگہ پھر ہم خواجہ رئیس احمد آ گئے ہیں۔ اچھا۔ وہ خواجہ رئیس احمد 2-4 مہینے رہے، وہ اتنے بڑے شاعر تھے پاکستان کے، اور آخر میں وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے پورے پاکستان کے وہ جناب وہ ڈائریکٹر بنے۔ تو وہ شاعر تھے، تو اس سے وہ ایک اسپیشل ایک نظم ہوتی تھی، وہ ہم جب FSC میں تھے نا، تو پہلے کہتے سارے پہلے نظم وہ بڑے اچھے تھے۔ تو پہلے ہم سمجھتے ڈیلی بیسس پہ ایک نظم تھی گھنگرو۔ اچھا۔ وہ مجھے پوری تو یاد نہیں ہے، میں نے کچھ سال پہلے میں نے انڈیا پہ سنی ہے، وہ انڈیا ٹی وی، انڈیا ریڈیو لگا ادھر، اس میں سنی ہے، وہ تھا گھنگرو۔ تو ہم وہ سارے پہلے لڑکے سنتے تھے گھنگرو۔ اچھا۔ وہ تھا ایسے تو 1-2 بول میں یاد ہیں۔ جی سنا دیں۔ خواجہ رئیس امروہی۔ اچھا۔ وہ تھی کہ گیا ایک چھن پہ قرار چھن، جو ہی بولے چھن تیرے گھنگرو، گیا سینہ چھن گیا دل بھی چھن، جو ہی بولے چھن تیرے گھنگرو۔ اس طرح کی نظم تھی، پان پون پین، بڑے خوبصورت، وہ ہم اس کو انجوائے کیا کرتے تھے، ٹیسٹ ہمارے اندر تھا۔ اچھا، وہ اس کے بعد وہ گئے تو پھر ہمارے ایک اور لیجنڈ پاکستان کے، جو پاکستان کے بہت بڑے ڈرامہ نگار اور مصنف بنے، اصغر ندیم سید، وہ آ گئے۔ 3 مہینے انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اچھا، وہ پھر ہر کوئی اپنے اردو ہماری بڑی مضبوط ہوتی گئی۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے پاس آ گئے عابد عمیق صاحب، وہ بعد میں خودکشی کر گئے تھے۔ عابد عمیق صاحب تھے، وہ بہت بڑے شاعر تھے پاکستان کے لیول کے بڑے۔ تو وہ بھی ہمیں 4 مہینے پڑھایا، ان کو بھی یہاں عشق ہو گیا کہیں مظفر گڑھ میں کہیں، تو وہ اسی کی عوض میں خودکشی کر لی انہوں نے۔ تو وہ جو شعر ہے بڑا مشہور شعر ہے کہ تو جو ہر جائی ہے تو یہی طور صحیح،
تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہ عبد عبیق کا شعر ہے. اچھا وہ ہمارے ٹیچر رہے. اس کے بعد ہمیں بیسٹ جو ٹیچر تھے پھر ہمارے شہداء حسین صاحب تھے مظفر گڑھ کے. وہ بہت پائے کے اردو ٹیچر تھے. اس سے ہمیں تھوڑی ادب کی شناسائی ہوئی. پھر وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جو کلاس میں نا جب ایک ہم شعر ہمیں لگاتے ہوئے کل میں یہ مصطفی کی یا داغ کی یا فلاں کی نظم پڑھ رہا ہوں، یہ غزل پڑھوں گا، آپ اس کے ملتے جلتے شعر یاد کر کے آئیں. اچھا. پھر ہم ساری رات سارا دن وہ ایک پڑھتے تھے، ہم اس کے اوپر 5 پڑھتے تھے. اچھا. تو اس سے تھوڑی سی ہمیں تک بندی کا تھوڑا بہت پتہ چلا. لیکن پھر اس کے بعد مصروف ہو گئے، بہت زیادہ زندگی کے کھو گئے. اس کے بعد مجھے پھر جب میری دوسری مثل تھی جو میرے گھر ہیں، وہ پھر جب 10 میں وہاں چلے گئے نا لاہور، پھر میں گھر میں اکیلا، ان کے گھر میں اکیلا تھا. بچے پڑھنے چلے گئے سارے، وہ ہم اکیلے ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر میں نے دیکھا تو میں نے شاعری آنی شروع ہو گئی. اچھا. نزول ہوتا یعنی کہ جو میری سب سے پہلی نظم ہے وہ ایسے ایکسیڈنٹل ہوئی ہے کہ میں بیٹھا تھا، میری بیٹی ڈاکٹر اینا بیٹھی تھی، وہ احسن بیٹھا تھا. وہ جو میں نے کہا بیٹا جو میرے سردی لگ رہی، کمبل تو لے آؤ پرلے طرف سے. اچھا. پچھلے گیسٹ روم سے. انہوں نے کہا نہ وہ میں نہیں جاتی، وہاں تو جن ہوتے ہیں. اچھا. دوسرے کو میں نے کہا تو چلی جا. کہا نہ وہ میں تو وہاں گئی ہوں، ایک دن چڑیل بیٹھی تھی. اچھا. وہ اس کے پاؤں بھی الٹے تھے، میں تو بھاگ گئی. اچھا. اے بھائی. اچھا. دوسرے کو میں نے بچے کو میں نے کہا بیٹا تو چلا جا، میرا شعر جائے گا. کہتے نہیں یہ مجھے نہیں، مجھے آوازیں آتی ہے وہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی چیز ایسے گھوم رہی ہے، میں نہیں جاتا. بہانے بنا رہی ہوں. اور میں نے سب کو بیٹا جاؤ تینوں جاؤ لے آؤ. وہ لے آئے. تو پھر میں نے سوچتا رہا، یہ میں نے کہا یہ فینٹیسی جو ہوتی ہے نا، یہ بچپن میں ہوتی ہے، ہمیں بھی تھی. ہمیں بھی لوگ بچے جو ہم تو شہری لوگ تھے نا کوٹ اردو کے، جو دیہاتی سے آتے تھے لڑکے، وہ ہمیں بڑی بڑی کہانیاں سناتے تھے. یار آج میں جا رہا تھا میرے پیچھے نا جن بیٹھ گیا قبرستان سے، وہ تو بکری تھی وہ لمبی ہوتی گئی. ہم بڑے ان سے سنتے تھے، غور سے بیٹھے تھے پوری کلاس کو. تو جب وہ سو گئے نا تو مجھ پہ بڑے شور آفاق میری نظم ہے، جو میرا یعنی کہ 2 نظمیں میری ہیں جو آپ یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ بلاگ بناتے ہیں اس کے وہ کیا لگاتے ہیں باہر، تھم نیل. 2 نظمیں میری، ایک اردو کی اور ایک سیکی، وہ تھم نیل ہے. بس وہی دونوں سنے. تو وہ میں دونوں سناتا ہوں آپ کو. جو اردو کی تھم نیل تھی، جب بچے سو گئے نا پھر وہ میں نے ایک تھی میری شامیں، اس میں وہ میری ہوئی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میری بچپن میں عادت تھی، ذرا سی شام ہوتے ہی میں گھر سے بھاگ جاتا تھا. گلی کوچوں محلوں میں بہت آوارہ پھرتا تھا. مجھے ایک شوق رہتا تھا، بلائیں کچھ تو میں دیکھوں، کوئی آفے مل جائے، کوئی سایہ نظر آئے، کوئی چڑیل مل جائے، کسی بہروپ اچھے میں اس کا رقص تو دیکھوں. میں اس کے الٹے پاؤں کا اسے تذکرہ چھیڑوں تو جھٹ سے روپ بدلے وہ اور اصلی روپ میں آئے تو ڈر کے بھاگ جاؤں میں، اور گھر میں پہنچ کر اپنے سارے دوست جانوں کو کئی قصے سناؤں میں. بلائیں ایسے ہوتی ہیں، چڑیلیں ایسے ہوتی ہیں. گزارا سارا بچپن جو اب اینٹی کلائمیکس ہو رہا ہے. گزارا سارا بچپن جو تجسس بے ثمر گزرا، نہ کوئی بھی بلا دیکھی، چڑیلیں بھی نہ مل پائیں. مگر جب آج مدت بعد جب بھی شام ہوتی ہے، ہوا دھیرے سے چلتی ہے، اندھیرا میرے آنگن میں ذرا سا چھانے لگتا ہے، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. چڑیلیں میرے یادوں کی، روحیں میرے پیاروں کی، بہت سے غم روزگار کے، بہت سے بھول گئی ہے، میرے آنگن کے گوشے میں بہنگم رقص کرتی ہیں، بہت سا شور کرتی ہیں. مجھے اب روح سے ملنا بہت بیکار لگتا ہے، مجھے اب روح سے ملنا بہت آزار لگتا ہے. مجھے امی کا وہ کہنا بہت یاد آتا ہے، بلائیں شام ہوتے ہی اوپر سے اترتی ہیں، بہت آسیب ہوتے ہیں، چڑیلیں رقص کرتی ہیں تو گھر کو لوٹ آیا کر. یہ میری نظم تھی، یہ میں نے کافی لوگوں میں پڑھی ہے، الامراء میں پڑھی ہے، بلاگ میں پڑھی ہے، کافی شہر میں پڑھی. یہ میری ایک تھم نیل ہے اردو کی. اور سرائکی میں بھی، کیونکہ ہماری سرائکی میں بھی میری جو ہے نا وہ سرائکی میں پھر میری وہی سرائکی میں میری وہی ایک بیتی ہے، وہ بھی تھم نیل ہے. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں 2-3 تھم نیل ہے. ایک اور بھی ہے نہیں تک اتار سے نہیں آتا، وہ نوجوانوں کے لیے، وہ میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ہے تو وہ نوجوانوں کے لیے. اچھا ایک میری ہے
کہ میری سریکی میں آپ کو بتاؤں کہ سریکی مجھے جب میں جتوئی میں آیا تھا 85 میں مجھے سریکی مشکل سے آتی تھی. اچھا. پوری آتی تھی، یعنی کہ شہر کی سریکی ٹاؤن میں رہنا اور ادھر سے تو شہری. یہاں کے میں نے پوری سریکی سیکھی ہے، ابھی میں سیکھ رہا ہوں. بالکل. تو اس کی میری نظمیں ایک میری آپ بیتی سمجھ رہے تھوڑی سی اس کو. اچھا. اس میں میرا سفر ہے کہ میں کوٹردو جو ہے نا وہ ہے شمال میں اور یہ ہے جنوب میں. شمال کو کہتے ہیں ابھا اور جنوب کہتے ہیں لمحہ. تو یہ میری ابھے سے لمحے کی داستان ہے سفر کی، اس میں ہے. اچھا. تو آپ سن لیں گے، آپ کو میں نے کچھ بتا تو دیا پہلے. بالکل. اس کو آپ اسی کنٹیسٹ میں سننا. ٹھیک ہے. پنڈ جو اج ول کھاون پیاں گٹک ہاتھ چ پکڑن ویلے بچپن دی ایک یاد آ گئی ہے. تپدی سردی ایک ڈپارے وستی دی ایک نیم دے تلے کہیں دے نال میں بیٹھا ہوں. ایجو ہاڑ دا موسم ہے، زور جوانی ساکو ہے. رل مل پنڈوں کھاندے ایک دم آکھیوس خالد سیاں تیری شادی کنتے تھی سی. کیا کہا کنتے تھی سی. میں کو کوئی جواب نہ سوجیا. ہکا بکا دیکھ کر آئی ہوں میں کوئی کھیل دسائی. آکس گٹک پا چونڈی ہے لب لا کے تلکا ڈائی کو جڑے پاسے گٹک بھی سی تیری شادی انتے تھی سی. اوندا گھر ابھے دو بھائی میں وال ہاتھ گٹک پایوں سارا زور ابھے دو لایوں. گٹک تا لمے دو ون پئی اوندا رنگ بھی پیلا تھیا ہاں میرا بھی میلا تھیا. میں آکھیا کھڑ ایک واری ول میں گٹک ول تل کیا تھا ول اپنی قسمت ازمینا کم دے ہتھے ود جو کھیڈوں گٹک تا بھی پاسے ون پئی. ہنجوں دے اکھیاں آئیاں رونی بک پڑو پیا رونی آکھیس خالد قسمت میڈی تے کو ابھا راس نہ سی. روندی اپنے گھر دے مڑ گئی ویندی ول ابھے دو مڑ گئی. مدتاں گزریاں اج یاد آئیے اج میں کو احساس ہے جو میں تو لمے آن وسیا ہاں چتوئی میں تو لمے دا تھی کہ رہ گیا. وہ بھی ابھے وال نہیں بیٹھی وہ من کے آسمان چ ملے. ہے وہ ابھا سونا ابھا ہے وہ ظالم ہے وہ لمحہ ظالم لمحہ ہے وہ گٹک تلکڑی گٹک ابھے تو تلک پویا. تو گٹک ابھے تو تلک دی تو ڈاکٹر خالد تھا نہ ہوتا. اچھا ایک میرے کل ہے اور مدر ڈے ہے کل کیک چیک کٹے سر بالا کل میں نظم میری ہے مشہور مدر ڈے ہوتے وہ میں لکھی ہے. وہ ایک حدیث پا کے بھی صحیح دی کہ بھی اگر میری شادی نماز پڑھتا پیا ہوں میری اماں دی آواز میں تک آندھی تو میں اپنا نماز بھنگ چھوڑا ہوں جی. تو میں اماں کو جواب دے میں دیتے ہیں لکھیے اماں کاش کدیں والی میں تھی وے فرض نمازاں پڑھتا ہوں رب نہ لو بھی لگی ہوئے رب دا سجدہ نیڑے ہوئے میری موئی امڑی دی یارو میرے کن آواز جو آوے خالد پترا کتھا ہے تو بھن نمازاں چھوڑ مسلے ماں اپنی کو ولدہ دے ماں جی ماں میں آیا ماں. میری ماں اٹھے بھی اٹھے میری ماں منہ اچھی خاتون نہیں میری ماں نے میں سا کو ای مکان تک پہنچانے سر. یہ ان تمام مدرس کے لیے جو اپنے بچوں کو ایک تو سپورٹ کرتی ہیں دوسرا ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. میری ماں ایک اہم عورت تھی سر. میرا ایک میسج بھی ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کی آپ قدر کرتے ہیں نا تو زندگی میں آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو سر آخر پہ میں نوجوانوں کی پسند کے مطابق جو میرے نوجوان مجھے فرمائش کرتے رہتے ہیں جتوئی والے. اچھا. تو وہ بھی ایک لیجنڈ نظم ہے. وہ بھی بلکہ میرے ایک وارڈ کے دور کی نظم ہے. ہماری ایک ہوا کرتی تھی اسٹاف اس کا ہمارا ڈاکٹر صاحب تھے وہ بڑے اس کے اوپر فدا تھے. تو وہ پھر اس کو لفٹنگ کراتی تھی تو میں نے ایک نظم پڑھی تو میں اس نرس کو جا کے میں نے سنائی. اچھا. سناتا تھا. اچھا. وہ
فریکنیس ہوتی ہے آپ کو، تو آپ تو جب پڑھ چکے ہیں، تو وہ پھر جب بچوں کو سناتا ہوں، تو بچے بڑے نوجوان نسل وہ بڑی محظوظ ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں آخر بچوں کو محظوظ بھی کر دیں۔ بالکل نظم سرکی چے جی جی منائے ہے نہیں تے کو ترس نہیں آتا ہے جی جی تیری سونی صورت اتے یا بت تیری کہیں اداتے یا بت تیری چیرویں آختیں یا تیری خوشبو پاگل او شدہ جو پھردا ودے دکھ سمندر تردا ودے ہیڑی تے کو ترس نہیں آتا ساری رات جگارے کرتے اکھیں چنگارے بھرتے ڈسکیاں تے ڈسکار بھریندا او ہن کئی نال نہیں الویندا اجڑیا پجڑیا وسما وسما گلیاں رستے پھردا ودے ہیڑی تے کو ترس نہیں آتا سارا ڈی اوارا پھردے انتے ٹردے انتے ٹردے در در تے خیرات و پندے تیری دید دی آس و گھنتے تیری بھال تے بھلدا ودے ہیڑی تے کو ترس نہیں آتا سرج درد ہم آندا ہے نندر بھی کہنی تپ رہندا ہے میں کو لگ دے ہون وال بس ہے ڈاکٹر خالد کولو بن کے بی پی او کچھویندا ودے ہیڑی تے کو ترس نہیں آتا ایک لائٹر موڈ ہے نظم تے تساں میں کو تقریباً 5-6% ڈاؤن لوڈ کر کے دے 10% باقی گال ہی تے بہت سارے ایسے ہیں میرا دل آد ہے کہ جو میں 40 سال جو تھا ڈٹھے جو میں بھگتے وہ میں کتاب ہی لکھا لیکن میں وہ میری ہمت گنی آج میرے دوست کو واقع مگر اللہ تعالیٰ میں نے کتاب نہ لکھی تو جڑی گل ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈاؤن لوڈ کرتے نہیں بس آپ کو کیا اچھی کیا میں کسی کے ساتھ میری اب کوئی میں پالیٹکس میں اب میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا میں مزید کسی اور پنگے میں نہیں پڑنا سر ہماری بھی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کی دل آزاری ہو یہ جو بھی ہم نے باتیں کی لائٹر موڈ میں تھی سر کے اپنے ایکسپیرینسز تھے میری پہلی محبت میرا اپنا پیشہ ہے اور آپ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنا کام نہیں یہ کام کو بعد میں کرنا یہ کرنے چاہیے جی آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے بالکل آپ دیکھیں نا میں ڈاکٹر بھی ہوں میں ایک باپ بھی ہوں میں اچھا میں اپنا شاعر بھی ہوں میں تھوڑی بہت پالیٹکس بھی کر لیتا ہوں سوشل ایکٹیوسٹ میں اپنی ہابیز بھی ہیں میں ان کو بھی سنبھالتا ہوں بالکل میں ایک منٹ بھی وہ جو کہتے ہیں نچلا نہیں بیٹھتا سر اسی طرح آپ جو بات کر رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اینڈ کر رہے ہیں تو ہماری آڈینس کے لیے کوئی آپ کا میسج ہاں آڈینس کے لیے میں آڈینس کے کیا ہے آڈینس تو جو ہماری نسل ہے وہ تو جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا ہے آپ کے والی میری جو نسل ہے جی جی اس نے جو کرنا کر لیا ہے وہ ہو گیا ہمارا تو اب اینڈ ہونے والا ہے نا اب ہم نے جو کر لیا اب ہم نے اور کوئی مار کے سر نہیں کرنے بچے جو ہمارے ہیں نئی نسل جو ہماری ہے اس کے لیے مجھے میرا پیغام دینا ہے مجھے جی کہ یار دیکھیں آپ جو کام کریں آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیووشن سے کریں جی آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ کسی پروفیشن میں ہیں پروفیشنل ہیں پروفیشن تو آپ کا ڈرائیور بھی ہے ہو سکتے ہیں آپ مستری میکینک بھی ہو سکتے ہیں آپ فریج میں ہو سکتے ہیں آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک اچھے اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے لے کے بڑے سے بڑے عہدے تک آپ کو اپنی طرف سے 100% اس میں دینا چاہیے آپ ڈرائیور ہیں نا تو آپ کو پیک کے ڈرائیور ہونا چاہیے جب میرا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے میں سکون سے ہوتا ہوں مجھے اس پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے تو جا رہا ہے بالکل سموتھ پتہ نہیں چلتا ہمیں کب اس نے گیئر لگایا کب اس نے نہیں لگایا استاد ہے وہ آپ اپنے شکل میں استاد بنے بالکل فل آپ کو اپنی طرف سے آپ 100% بننے کی کوشش کریں بالکل تو آپ کی کامیابی ہے اس میں بالکل دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ڈیسپریٹ مت ہو زندگی جو ہے نا میں نے جو زندگی گزاری ہے یتیمی سے پھر آگے آپ کو بتائیے میں نے ساری لائف میری فل آف جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں بری چیزیں بھی ہوئی ہیں تو آپ کو کبھی ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے اور جب آپ کے پاس کچھ آ جائے نا تو آپ کو اللہ سے دعا کریے آپ کا ڈاؤن بھی آنے والا ہے کیونکہ آپ سے ڈاؤن کا نام ہے بالکل اگر آپ ڈاؤن ہیں تو مت مایوس ہوں آپ پھر آپ ہو جائیں گے آپ کو اللہ میں آپ کرے گا اگر اپ ہے تو
یاد رکھیں یہ عارضی ہے. بالکل. تو یہ وقت وہ جس طرح کہتے ہیں نا یہ وقت بھی گزر جائے گا. بالکل. تو کبھی بھی ڈسپریٹ نہ ہوں. ابھی اگلے دن میری بات ہو رہی تھی ایسی وہ ایک ہمارے قریش صاحب نے خودکشی کی ہے اس کے اوپر. میں لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ نے انتہا پہ. ہاں دوسری جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں کسی بھی چیز کے آپ انتہا پہ مت جائیں. مذہب ہے آپ کی نارمل لائف ہے, آپ کی صحت ہے, صحت میں بھی آپ ایکسٹریم پہ مت جائیں. آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ کو بیڈ ہیبٹس مت کریں, آپ اپنی باڈی کو ٹائم دیں, جم کریں. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ جو ہے نا ایکسٹریمسٹ مت بنے. آپ مذہب میں بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنے. بالکل. مذہب میں بھی آپ درمیان بیلنس ہونا چاہیے. آپ بیلنس رکھیں. بیلنس جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. اور ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے. بس دین بھی یہی کہتا ہے. آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ نے مجھے گوارا کیا. بہت اچھا لگا. انشاءاللہ بڑا اچھا تجربہ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. انشاءاللہ آپ یہ کرتے رہے. آپ اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس کافی. ہمارے علاقے میں بہت اچھے لوگ ہیں جی. بالکل. بہت جنہوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں. آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس بندے کو خاص طور پہ توجہ دینی ہے جس نے اپنے زیرو اسٹارٹ کیا ہے اور جس نے خود ترقی کی ہے. بالکل ایسا ہی. یہ سیلف میڈ لوگ ہیں. جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہو گیا ان کا تو کوئی کمال موٹیویٹ نہیں کر سکتے. ان کا کوئی کمال نہیں ہے. فطرت سلطان بود والی بات ہے. بالکل ایسا ہی. جس لوگ نے جس نے اپنا زیرو سے اسٹارٹ کیا ترقی کی ہے, اب ان کو پکڑیں, ان کو دیکھیں, ان کو لبیں ان کو لب کے لے آئیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. بالکل. ان کے تاکہ لوگ دوسرے لوگ سیکھیں, انسپائر ہوں سے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. اگین تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ. اللہ حافظ. بہت ہی خوبصورت میسج سر نے دی ہے. اسی میسج کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری اس پوڈ کاسٹ کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی گیسٹ کے ساتھ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.